نرمین کی آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ وہ خود مشکل میں تھا، ان سے دور تھا۔ خود کو رہائی دلانے کے لیے اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، مگر اسے اب بھی نرمین اور اس کے گھر والوں کی فکر تھی۔ محبت صرف لب اور رخسار کی تعریف کرنے یا محبوب کے تصور میں کھوئے رہنے کا نام نہیں ہے۔ محبت بنا کہے جان لینے کا نام ہے۔ محبت وہ تھپکی ہے جو زمین پر گرے انسان کو پھر سے کھڑا ہونے پر اکسائے۔ نرمین نے اپنے نڈھال وجود کو کھڑا ہوتے دیکھا۔ اسے وہ تھپکی، وہ لمس، وہ سہارا مل گیا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ فروخت کی ہتھیلیوں میں بے چینی اتر آئی۔ وہ نرمین کے آنسو سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ نرمین نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور ہنس دی۔ ہمیں تو خوشی میں بھی رونا آتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں فروخت۔ میں کچھ لمحے پہلے تک گہری دھند میں تھی، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جیسے انسان پاگلوں کی طرح جنگل میں راستہ ڈھونڈے اور راستہ نہ ملے۔ یہ نرمین نے پیسے ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی فروخت کے سامنے پھیلائی۔ یہ پیسے نہیں، یہ میرا کھویا ہوا راستہ ہے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتی۔ فروخت کو برا لگا۔ نرمین نے مٹھی بند کر لی اور مسکرائی۔ میں نے تو اس سے بھی نہیں کہا تھا۔ فروخت شرمندہ ہو گیا۔ مراد سے کہنا، نرمین کہتے کہتے رکی۔ میں کون سا ان سے ملنے جا رہا ہوں، کاکے نے دیے تھے۔ فروخت بدمزہ ہوا۔ آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کچھ کہہ کر اس کی محبت اور خلوص کا قرض تو نہیں اترے گا۔ نمو کب سے دروازے پر کھڑی ہو، کیا ہوا؟ سمینا چلی آئی۔ امی، مراد نے پیسے بھجوائے ہیں، نرمین نے خوشی سے کانپتی آواز میں بتایا تو سمینا کا روا روا مراد کے لیے دعا کرنے لگا۔ فروخت کو اپنا آپ بیکار لگا۔ مراد وہاں نہیں تھا، لیکن مراد کا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی غیر موجودگی کے باوجود سارے منظر پر چھایا ہوا تھا۔ سمینا کی دعاؤں میں، نرمین کی مسکراہٹ میں، اس کی ہتھیلی اور آنسوؤں میں، ہر طرف مراد ہی مراد تھا۔ فروخت خاموشی سے چلا گیا۔ وہ حسرت میں جلتا وہاں سے آیا تھا اور گلی کا موڑ مڑنے تک ہار گیا۔ یہ پیسے نہیں، یہ میرا کھویا ہوا راستہ ہے۔ نرمین کی ہتھیلی پوری سڑک پر پھیلی تھی۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتی، کونے میں لگے پیپل کے چوڑے پتوں نے شکوہ کیا۔ میں نے تو اس سے بھی نہیں کہا۔ پیپل کی چھاؤں سے نکل کر وہ دھوپ میں آ گیا۔ حقیقت اور سچائی اس کے سامنے عیاں ہو گئی۔ تو محبت یہ ہوتی ہے فروخت؟ اس نے مایوسی سے سر جھکا کر دھوپ میں لشکتی سڑک کو دیکھا۔ جو تم نے کی وہ کیا تھی؟ نہیں، محبت نہیں تھی۔ اس کے اندر شدت سے نفی کا جواب آیا۔ وہ ہار گیا تھا۔ مراد کی محبت نے فروخت کے سامنے آئینہ رکھا تو اس نے اپنی ہی شکل دیکھنے سے منہ پھیر لیا تھا۔ لاؤ، میں سودا لاتی ہوں۔ سمینا نے جلدی سے چادر اوڑھی۔ نہیں، سودا لینے میں خود جاؤں گی۔ نرمین نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو سودا مجھے لینا ہے وہ آپ نہیں لا کر دیں گی۔ نرمین ہنسی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، جیسے اس نے کچھ ٹھان لیا ہو، کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ نرمین نے محلے کی دکان سے جو چیزیں خریدیں، ان میں سے آدھی پر تو سمینا کو اعتراض تھا۔ اعتراض تو ایک طرف، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نرمین کیوں فالتو پیسے لگا رہی تھی؟ اس سے پہلے دکان پر کبھی آنا نہ ہوا تھا۔ چادر میں منہ چھپائے نرمین کے چٹکیاں کاٹتی رہی، مگر نرمین نے اپنی لسٹ بنا رکھی تھی، اس کے مطابق ہی ساری چیزیں خرید لیں۔ چاچا، یہ اخبار لے لوں؟ دکان سے نکلتے ہوئے اس نے ایک طرف پڑے پرانے اخبار کے پلندے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو دکاندار نے اخبار سے تان کر دیے۔ ہاتھوں میں سودا، بغل میں اخبار دبائے وہ خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ یہ چیزیں کیوں لی ہیں؟ ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ سامان سنبھالتے سمینا نے دوسرے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں واقعی اس عیاشی کی ضرورت نہیں تھی۔ بیسن، چنے، چاٹ مسالہ، کالی مرچ، املی، انہی کی تو ضرورت تھی۔ نرمین نے چنے پتیلی میں ڈال کر بھگو دیے۔ چنے پکاؤ گی؟ سمینا نے الجھ کر پوچھا۔ نہیں، آلو شوربہ بنا لیں۔ اس نے املی بھی بھگو دی۔ یہ تو ہم نے 2 + 2 کرنے ہیں۔ نمو، سمینا نے اداسی سے بیٹی کو دیکھا، تمہارے ابو ریڑھی لے کر نہیں جائیں گے؟ ابو نہیں، میں لے کر جاؤں گی۔ سمینا کے آلو اٹھاتے ہاتھ رک گئے۔ تعجب سے بیٹی کو دیکھا، جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر نرمین بہت سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تو ابو کی طرح ہو جاؤں گی۔ نرمین نے بچوں کو آواز دے کر ہدایات جاری کیں۔ ریڑھی کو سیدھا کر کے اچھی طرح دھو دو۔ نکہت زدہ بچوں نے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ نرمین نے 10 روپے والا بسکٹ کا ایک ایک پیکٹ سب کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ چلتے کودتے چلے گئے، کونے میں پڑی ریڑھی کو سیدھا کیا اور نل کھول دیا۔ نمو، تم نہیں جاؤ گی؟ سمینا کے اندر کی ماں انگڑائی لے کر جاگی۔
تو آپ چلی جائیں۔ نرمین کے اطمینان نے سمینہ کو لاجواب کر دیا۔ ماں کی خاموشی محسوس کر کے نرمین اس کی طرف مڑی۔ امی، انسان مرنے والا ہو تو مردار بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن مجھے مردار نہیں کھانا اور نہ اپنے بہن بھائیوں کو کھلانا ہے۔ نمو، تم لڑکی ہو، پہلے میں انسان ہوں، لوگ نہیں سمجھتے، باتیں کریں گے تو ایسا کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ کالونی کی طرف جائیں تو پھولوں والی سڑک کے کنارے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، سفید چادر تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ میں تھپڑ لگاؤں گی۔ سمینہ کو غصہ آ گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ نرمین کے لہجے میں بغاوت در آئی، جس نے سمینہ کو دل ہی دل میں ہلا دیا۔ اسے لگا وہ نرمین کو نہیں روک پائے گی۔ امی، ہم کب تک لوگوں کی شکلیں دیکھیں گے؟ کب تک امداد کا انتظار کریں گے؟ نرمین پھٹ پڑی۔ زندگی اس طرح نہیں گزرتی، اگر گزرتی بھی ہو تو مجھے قبول نہیں۔ اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دماغ سب کچھ دیا ہے، اور منشی نے راستہ روک لیا تو؟ دادا جی نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اب نہیں روکے گا، اور اگر اس جیسا کوئی اور سامنے آیا تو خاموش نہیں رہوں گی، اتنا چلاؤں گی کہ ساری دنیا جمع ہو جائے۔ نرمین کے لہجے میں پختہ ارادے کی جھلک در آئی۔ الزام تو تم پر ہی آئے گا۔ سمینہ بے بس ہو گئی۔ الزام منظور ہے، بھیک نہیں۔ نرمین نے اپنے ارادے پر تکمیل کی اسٹیپ لگا دی۔ بچے ریڑھی پر پانی بہاتے، چھلانگیں لگاتے چہلے کر رہے تھے۔ نرمین کمرے میں چلی آئی۔ انور حسین زمین پر بازو کا تکیہ بنائے کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بڑھ گئے تھے۔ نرمین اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا بسکٹ کا پیکٹ کھولا۔ پیکٹ کی آواز پر انور حسین نے مندی مندی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نرمین نے بسکٹ توڑ کر باپ کے منہ میں ڈال دیا۔ انور حسین اٹھ کر بیٹھ گیا اور بسکٹ چبانے لگا۔ ابو جی، آپ نے تو ہمت ہار دی، لیکن میں نہیں ہاروں گی۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ کا علاج کرواؤں گی، آپ بالکل پہلے جیسے ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ انور حسین نے بسکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود کھانے لگا۔ نرمین گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ امی سالن بنا رہی ہیں، میں روٹی لے کر آتی ہوں۔ ریڑھی پر رکھے پکوڑے، آلو کی بیسن والی ٹکیاں، آلو چنے کی چاٹ کپڑے سے ڈھکی تھی، چاٹ مسالہ، املی کی چٹنی، اخبار کے پھاڑے چکور ٹکڑے۔ اس نے دوپٹہ اپنے وجود کے گرد لپیٹا اور ریڑھی باہر نکال لی۔ سمینہ نے بھاگ کر دروازے کا پٹ پکڑ لیا۔ وہ دوراہے پر کھڑی ماں تھی، جس کے سینے میں ہزاروں خدشے دہکتے تھے۔ وہ بیٹی کو روک لینا چاہتی تھی، پر اندر کی عورت تھی جو دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، جانے دے، نرمین راستہ بنا لے گی، اس پر اعتبار کر۔ امی، دیر ہو رہی ہے، مجھے چھٹی سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، نرمین نے جھنجھلا کر کہا تو سمینہ نے دعا پڑھ کر اس پر پھونکی اور ہاتھ ہٹا لیا۔ نرمین نے ریڑھی نکال لی۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھول کر افشاں نے قلعے والے کی تلاش میں باہر جھانکا اور بھونچ کر رہ گئی۔ پھر خیال آنے پر جوش سے پوچھا، نمو، چاچا جی کام پر جا رہے ہیں؟ نہیں، نمو کام پر جا رہی ہے۔ افشاں کا منہ کھل گیا۔ جب بھی افشاں کے بھائی کا موبائل ہاتھ لگتا تھا، نرمین فلم، ڈرامے، گانے دیکھنے کے بجائے ایسی عورتوں کی ویڈیوز نکال کر دیکھتی تھی جنہوں نے کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا قبول کیا تھا۔ تو پھر جا، مگر بوہنی کروا کر بھیجوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا 50 کا نوٹ ریڑھی پر رکھ دیا۔ پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسی۔ سمینہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور مرے مرے قدموں سے اندر چلی آئی، جہاں انور حسین خاموشی سے اپنا پیر کھجا رہا تھا۔ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو بیٹی کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ اس کی تو شادی ہو گئی ہے، انور حسین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کاش ہو جاتی۔ سمینہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ تو آج سکون سے اپنے گھر بیٹھی ہوتی، یوں گلیوں میں پکوڑے اور ٹکیاں نہ بیچ رہی ہوتی۔ سر پر پگھلتا سورج تھا اور پیروں میں تپتی کول تار کی سڑک۔ وہ کالونی کی دو اطراف پھولوں سے گھری سڑک پر پہنچ گئی۔ وہیں کنارے پر کپڑا بچھائے، سفید چادر اوڑھے، آدھا منہ ڈھکے مظلومیت کی تصویر بنی عورت دوپہر میں گھلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو نرمین کا دل چاہا وہ بھی یہیں بیٹھ جائے، پکوڑوں اور ٹکیوں سے تو زیادہ ہی کما لے گی، مگر دور بجتی اسکول کی گھنٹی نے اسے کمر ڈال کر کھینچ لیا۔ نرمین نے ریڑھی وہیں کھڑی کی جہاں انور حسین کھڑی کرتا تھا۔ چھٹی کے بعد بچے سیل رواں کی طرح گیٹ سے بہتے چلے آئے۔ نرمین کو یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ کس کی آنکھوں میں اس کے لیے حیرت تھی یا ناگواری۔ بچوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے باپ کے ساتھ مل کر بہت دفعہ یہ گاہکی نبھائی تھی۔ اس کے ہاتھ سورج سے 10-20 کے نوٹ سمیٹتے اور پکوڑے ٹکیاں بانٹنے لگ گئے تھے۔ یوں گھنٹے کے اندر اندر سارا سودا بک گیا۔ اس نے پسینہ صاف کر کے ایک بچا ہوا پکوڑا منہ میں ڈالا اور ہنس پڑی۔
بس حوصلے والے، تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر آ جا، ہم تجھے گزاریں گے۔ واپسی کا سفر ہلکا پھلکا، رواں اور سبک تھا۔ وہ عین اس عورت کے سامنے رکی، اپنی چھوٹی سی صندوقچی میں سے 10 روپے نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے۔ اس عورت نے اپنی ہتھیلی پھیلائی، آدھا ڈھکا منہ، کمان سی بھویں، 3 کریمیں مکس کر کے لچکائی جلد۔ نرمین نے گھن کھا کر نوٹ چھوڑا، اس عورت کی ہتھیلی پر گرا اور نرمین کا دل سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے رب نے اسے دینے والا ہاتھ بنایا تھا، لینے والا نہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ثمینہ جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکرا رہی تھی۔ میں طلحہ اور حذیفہ کو ہی ساتھ بھیج دیتی۔ طلحہ اور حذیفہ کے ہاتھ میں کوئلہ آ گیا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے دیواروں پر نقش و نگار بنا رہے تھے۔ اکیلی لڑکی کو بھیج دیا۔ وہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ انور حسین منہ کھولے سو رہا تھا۔ اس کی ضروریات بہت محدود ہو گئی تھیں۔ آلو شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانے کے بعد سونا ہی سب سے بڑی حاجت تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹی اور دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ فرخ نظر آ جائے تو اسی کو بھیج کر پتہ کرواؤں۔ دور دور تک خاموش گلی، گھروں کے سامنے نیم اور پیپل کے درختوں میں دم سادے سرد ہوا، اور دور باغوں سے کوئل کی کوک بھری دوپہر میں ساون مانگتی۔ ہائے ساون! شادی کے ابتدائی دنوں میں کوئل کی کوک، بارش کی خوشبو اور ادھ کھلے گلابوں کی مہک گھلی ملی تھی۔ وہ اسی طرح دروازے میں کھڑی انور حسین کا انتظار کیا کرتی۔ وہ ہمیشہ دکان سے واپسی پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی سموسے، کبھی جلیبیاں اور کبھی گجرے۔ اس کی سائیکل کی ٹن ٹن جو گلی کے کونے سے شروع ہو کر گھر کے دروازے پر بند ہوتی، اس کوئل کی کوک سے کہیں زیادہ دل فریب تھی۔ آہ! ساون بھی بوڑھا ہو گیا۔ ثمینہ نے دھندلی آنکھیں صاف کیں۔ پاگل، کبھی ساون بھی بوڑھا ہوتا ہے۔ ایک بارش بھرے دن میں وہ خالی ہاتھ گھر آیا تو ثمینہ ناراض ہو گئی۔ نرمین کے بعد سمرین اور فضا پیدا ہوئیں۔ ثمینہ کے پاس اب وقت کہاں ہوتا کہ دروازے میں کھڑی ہو کر انور حسین کا انتظار کرے، اور انور حسین کی سائیکل ڈنڈناتی تو ثمینہ سے پہلے وہ تینوں بھاگ کر شاپ پر قابو کر لیتی تھیں۔ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ورنہ تو اب بھی کوئی ثمینہ کسی نہ کسی دروازے میں کھڑی اپنے انور حسین کا انتظار کرتی ساون کے گیت گاتی ہوگی۔ کاش مجھے پھر سے گلی کے موڑ پر تمہاری سائیکل کی آواز سنائی دے، مگر گلی خاموش تھی اور کوئل کی کوک ساون کی راہ دیکھتی تھی۔ پھر گلی کے نکڑ پر ریڑھی کی پہلی جھلک دکھائی دی، اور نرمین جس کے قدموں سے تھکن نہیں جوش لپٹا تھا، سالانہ امتحان پاس کرنے کی خوشی اس کے چہرے پر تمتما رہی تھی۔ دوسرے نکڑ سے فرخ نمودار ہوا اور بھونچکا رہ گیا، دوپٹے کی بکل مارے، پسینہ زدہ گندمی چہرہ۔ یہ نرمین ہے؟ فرخ کو اپنی بصارت پر شبہ ہوا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، سیاہ پینٹ پر سفید براق شرٹ، چمکتے جوتے، ہاتھ میں کتابیں۔ اس نے پھر سے نرمین کو دیکھا۔ وہ اسے کتنی پیاری، کتنی اچھوتی سی لگتی تھی، اور اب وہ اتنی عام، اتنی معمولی لگ رہی تھی کہ شاید وہ ایسی کسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ آن واحد میں فرخ نے خود کو بلند ہوتا محسوس کیا۔ نرمین کی شخصیت کا سحر اڑن چھو ہوا، وہ شہزادی سے منٹ کی بن گئی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ فرخ کو اپنے اوپر ہی حیرت ہوئی۔ نرمین نے بھاگ کر اماں کو جھپی ڈالی۔ اب وہ اپنی کمائی کا ڈبہ ماں کو دکھا رہی تھی۔ میں نے اس ریڑھی والی نرمین سے محبت کی تھی۔ فرخ کو خود پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ آنے لگا۔ اس کا ایک خاندان تھا، حیثیت تھی، اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، حیثیت اوقات میں کہیں بڑھ کر ہزاروں میں تنخواہ لیتا تھا، اور اس ڈبے میں کیا ہوتا، 10 زیادہ سے زیادہ 50 والے نوٹ۔ محبت کا جنون لمحوں میں ٹوٹا، حیثیت اوقات نمایاں ہوئی، غرور کی پٹی آنکھوں پر بندھی، تو یہ لمبی ترنگی گندمی رنگت والی لڑکی، بھوک سے جس کے گالوں کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھیں، اسے اتنی بے کشش اور معمولی لگی کہ جب نرمین کی نظر فرخ پر گئی اور اس نے جوش میں اسے پکارا تو وہ میں جلدی میں ہوں کہہ کر تیزی سے گلی عبور کر گیا۔ نرمین نے بے حد حیرت سے اسے جاتے دیکھا، مگر زیادہ محسوس نہیں کیا۔ آج اس کی کامیابی کا دن تھا۔ وہ ماں کو تفصیل بتاتی اندر چلی گئی۔ ہتھاں وچ گجراں ڈولنا وے تیرے ناں دا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور آئینے میں سریا کا عکس تھرک رہا تھا۔ بشیر مسکرا کر پلٹا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ گجرا مرجھایا تھا اور اس کی باسی خوشبو گزری رات کی انکہی کہانیاں سنا رہی تھی۔ بس کر، نرگس ہی بنتی جا رہی ہے۔ کیا کروں، ان چند دنوں میں تم نے مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں کہ سنبھالی نہیں جا رہیں۔ وہ محبت کے نشے میں مدہوش تھی۔ بشیر نے اسے خوب گھمایا پھرایا اور کھلایا تھا۔ پورا گھر سریا کی دسترس میں تھا۔ سکینہ کا میک اپ، اس کے نئے کپڑے جو سکینہ کے جانے کے بعد
درجن دے کر گئی تھی۔ سکینہ جا چکی تھی اور ثریا کو لگتا تھا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ دوپہر کو بھنڈی گوشت بنا لینا۔ بشیر نے دھاگا توڑ ڈالا، پتیاں ان کے قدموں میں بکھر گئیں۔ جا کہاں رہے ہو؟ تمہارے چونچلے پورے کرنے کے لیے کمائی بھی تو کرنی پڑے گی۔ اس نے دوسری کلائی کھینچی۔ ہائے اللہ، یہ تو میرے پاس رہنے دے، میں نے زندگی میں کبھی باسی چیز پسند نہیں کی۔ اس نے دھاگا انگلی میں لپیٹا اور کھینچ ڈالا۔ ثریا کے لبوں سے سسکاری نکلی اور کان کے پاس جھک کر جملہ مکمل کر گیا، سوائے تمہارے۔ ثریا ششدر سی رہ گئی۔ دوپہر میں کھانے کے لیے آؤں گا، دروازہ بند کر لینا۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ ثریا نے مڑ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بشیر نے محلے کے پارلر سے اس کا فیشل کروایا تھا۔ پہلے دن تو کوئی خاص فرق نہ لگا، مگر دوسرے دن چہرہ تر و تازہ اور جلد ملائم ہو گئی تھی۔ خوشبودار شیمپو سے دھلے بال کندھے پر بکھرے تھے، چہرے پر چھائی نحوست اور پکا پن جس سے خود اسے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیفیت اب معدوم ہو گئی تھی۔ آئینے میں ایک پیاری سی گھریلو شادی شدہ عورت کھڑی تھی۔ ایک جائز تعلق نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اسے خود پر پیار آ گیا۔ کوئی بات نہیں، میٹھے بادام کھاتے کھاتے کڑوا بادام بھی منہ میں آ جاتا ہے۔ ثریا نے خود کو تسلی دیتے ہوئے بشیر کی بات کو کڑوے بادام کی طرح تھوک دیا۔ سکینہ، سکینہ! دروازہ کھلا تھا۔ ہمسائے تجسس میں دندناتی ہوئی صحن میں چلی آئی، حالانکہ پتہ چل گیا تھا گھر میں چل کیا رہا ہے۔ ثریا تیزی سے باہر نکلی۔ سکینہ اب یہاں نہیں رہتی، کہاں گئی؟ ساجدہ نے سر تاپا ثریا کو دیکھا۔ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو ساجدہ اور سکینہ ساتھ خرید کر لائی تھیں۔ بشیر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ثریا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے بریکنگ نیوز سنائی جس کی ساجدہ کو پہلے سے خبر تھی۔ مگر کیوں؟ وہ تو سکینہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ دن کو رات کہتی تو مان لیتا۔ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی۔ شام کو ہاتھ ڈال کر واک کرنے نکلتے تھے۔ ساجدہ ثریا کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر مزید چٹخارے لینے لگی۔ پیار تو وہ مجھ سے کرتا تھا، اس کمبخت نے تو بشیر کو پھنسایا تھا۔ ثریا پھٹ پڑی۔ تم کون ہو؟ ساجدہ نے مصنوعی تعجب سے پوچھا۔ میں تو سمجھی بشیر کی بہن آئی ہے۔ بہن ہوگی سکینہ، بیوی ہوں بشیر کی، اس کا پہلا پیار ہوں۔ ہائے اللہ، اب سکینہ کا کیا ہوگا؟ طلاق دے گا اور کیا؟ ثریا تڑک کر بولی۔ پر بچے کا کیا ہوگا؟ اس بات کی توقع تو ساجدہ کو خود بھی نہیں تھی۔ وہی پالے گی جس کا بچہ ہے۔ بشیر سے کہوں گی طلاق میں بچہ بھی لکھ دے، وہ مان جائے گا۔ بشیر اب وہی کرے گا جو ثریا کہے گی۔ ثریا نے فخر سے سینے پر ہاتھ مارا۔ جا کر بتا دینا اپنی سکینہ کو بشیر کو بھول کر اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے، کیونکہ سکینہ کی جگہ نہ بشیر کے گھر میں ہے نہ اس کے دل میں۔ ساجدہ ہونک سی صورت کے ساتھ واپس بھاگی۔ منو سکینہ کی ہمدرد بن کر آئی تھی، اب جا کر بتائے گی ایک ایک بات، سب پتہ ہے جاسوسی کرنے آئی تھی۔ ثریا نے زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ میرا گھر، وہ ہنسی۔ کاش رشیدہ آ کر دیکھتی ثریا کتنے عیش میں رہ رہی ہے۔ دھان کی بجائی شروع تھی۔ رشیدہ نے عدت ختم ہوتے ہی کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اب اقصیٰ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی، اکیلے گھر میں چھوڑتی بھی تو کس کے آسرے پر۔ اقصیٰ نے اکتا کر اپنی تختہ ہوتی، کمر کو سیدھا کیا۔ کچھ کھیتوں میں دھان کی نوخیز مخملی فصل سر اٹھا رہی تھی اور کچھ میں ابھی پنیری لگ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد عورتیں رکوع میں جھکتی، ٹخنوں تک پانی میں ڈوبی پنیری کے ایک ایک تنکے کو سرعت اور احتیاط سے بو رہی تھیں۔ انہی میں ایک رشیدہ بھی تھی۔ اماں میں تھک گئی ہوں، اقصیٰ نے ہاتھ میں پکڑی پنیری ماں کو تھمائی۔ اچھا تو جا، رشیدہ نے نرمی سے کہا۔ جانتی تھی اقصیٰ کو ایسے کاموں کی عادت نہیں۔ اس کو اتنا ملوک کیوں بنا رہی ہے؟ کل کو اگلے گھر نہیں جانا؟ کسی عورت کو اقصیٰ کی نازک مزاجی ایک آنکھ نہ بھائی، رب وارث ہے، رشیدہ نے نرمی سے کہا۔ اقصیٰ نے کینہ توز نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کھالے کے بہتے پانی میں ہاتھ منہ دھو کر شہتوت کے درخت تلے آ بیٹھی۔ پاس ہی پانی کا کٹورا اور سلور کی قلفی میں ان کی روٹی بندھی تھی۔ رشیدہ نے گرم گرم روٹی کے درمیان شکر ڈال دی تھی جو گرمائی سے پگھل کر روٹی کو نرم کر چکی تھی۔ اقصیٰ کو بھوک لگی تھی مگر وہ ماں کا انتظار کرنے لگی۔ رشیدہ ماسی، رشیدہ ماسی! اقصیٰ نے گردن گھما کر دیکھا۔ رسولہ کا لڑکا بلو تھا، مگر اماں کو کیوں آواز دے رہا تھا؟ کام کرتی عورتیں بھی متوجہ ہونے لگیں۔ گاؤں سے کھیتوں کی طرف آنے والے راستے میں وہ دھول اڑاتا جہاز کی طرح اڑتا آ رہا تھا۔ رشیدہ ماسی، رشیدہ ماسی کی آوازیں کھیتوں کے پانیوں پر سترنگی گیند کی طرح ٹپے کھانے لگیں۔
تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر تمہارے گھر میں۔ اقصیٰ کے پاس رک کر دونوں گھٹنوں پر ہاتھ ٹکائے بلو نے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی تو جملہ ادھورا رہ گیا۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ آپا ثریا واپس آ گئی ہیں، اقصیٰ نے بیزاری سے کہا۔ رشیدہ الٹے سیدھے پاؤں دھرتی ان تک پہنچی۔ رب خیر کرے بلو، خیر نہیں ہے ماسی، انہوں نے تمہارے گھر کا سامان باہر نکال دیا ہے۔ اس نے جھکے جھکے رشیدہ کے پیروں میں بم پھوڑا۔ دونوں حواس باختہ ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں۔ کنہوں نے؟ اقصیٰ نے بلو کا بازو جھنجھوڑا۔ پتہ نہیں، چل اقصیٰ۔ رشیدہ نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، چپل پہننا بھی بھول گئی جو اقصیٰ نے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ کھیت، باغ، مچھلی تالاب، جانوروں کے باڑے اور گاؤں کی کچی پکی گلیاں ٹاپتے، خچوں کو پالتے جب وہ گھر کے سامنے پہنچی تو وہاں گھر نہیں تھا۔ اقصیٰ نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں میں اپنی آنکھیں مس لیں۔ آج صبح انہوں نے چولہے پر روٹی پکائی تھی اور اقصیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو دانہ ڈالا تھا اور انہیں ڈبے میں بند کر کے صحن میں جھاڑو دی تھی تو وہاں ان کا گھر تھا، اور اب وہاں گھر نہیں، جانوروں کا باڑا تھا۔ اب ان کا سامان باہر گلی میں پڑا تھا جس کے درمیان ننھے منھے چوزے چوں چوں کرتے پھر رہے تھے۔ اقصیٰ کو دیکھتے ہی بھاگ کر پیروں میں چلے آئے۔ اقصیٰ نے خوفزدہ ہو کر ماں کو دیکھا، پیلا پھٹک چہرہ۔ گاؤں والے تماشا دیکھنے کو کھڑے تھے، صرف تماش بین نہیں تھے، لوگوں کے چہروں پر ان کے لیے ہمدردی اور ترس بھی نمایاں تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ان کے صحن میں بھینسیں بندھی تھیں، اس نے یہ گھر بیچ دیا ہے؟ رسولہ نے اپنی آنسو بھری آنکھیں دوپٹے سے صاف کیں۔ رفیق کے بھائی شفیق نے۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بس انہوں نے آ کر قبضہ لے لیا۔ گاؤں والوں نے روکنے کی کوشش کی مگر اتنے بندے تھے، کسی نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کہنے لگے پیسے دیے ہیں تو قبضہ بھی لیں گے۔ بے غیرت کو شرم نہ آئی، یہ بھی نہ سوچا کہ بھائی کی بیوہ ہے، جوان لڑکی کو کہاں لے کر جائے گی؟ جب بھائی نہیں رہا تو کہاں کا رشتہ؟ پھر اقصیٰ اس کی کیا لگتی تھی جو سوچتا؟ خدا خوفی ہی کر لیتا۔ اکیلے اکیلے کیسے بیچ لیا؟ اس میں ثریا کا بھی حصہ تھا۔ بھانت بھانت کی آوازیں نے اتنے مشورے، کوئی اس کا حق یاد دلا رہا تھا، کوئی قانون سمجھا رہا تھا۔ رشیدہ نے سر اٹھا کر نیلی چھتری کو دیکھا، دور تک پھیلا آسمان اتنا لشکتا تھا کہ نگاہ سہار نہ سکی اور جھک گئی۔ چل سامان میرے گھر رکھ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ رسولہ نے نیچے گرا بستر اٹھایا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ کرے گا تو اوپر والا۔ رشیدہ نے چپکے سے اپنی FIR کٹوائی اور اقصیٰ کو دیکھا۔ اقصیٰ جھک کر اپنے چوزے اکٹھے کرنے لگی۔ جتنی عجلت میں سامان باہر پھینکا گیا تھا، گاؤں والوں نے اتنی ہی صورت سے رسولہ کے گھر میں سامان ڈھیر کر دیا۔ پیٹیاں، ٹرنک سامنے گھر والوں نے رکھ لیا۔ دھیرے دھیرے لوگ چھٹنے لگے۔ روٹی سامنے والے گھر سے پک کر آ گئی۔ اماں اب کیا کریں گے؟ اقصیٰ نے ماں سے پوچھا۔ گھر کے پیچھے کھیتوں کے ساتھ تھوڑی جگہ خالی تھی جو کسی کی ملکیت نہ تھی، رفیق نے یہاں چھپر ڈال کر جانوروں کے باندھنے کو جگہ بنائی تھی۔ رشیدہ نے اس کی صفائی شروع کر دی۔ اماں یہاں کیسے رہیں گے؟ اقصیٰ کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہا۔ مٹی گھول دے، لپائی کرنی ہے۔ مجھے نہیں کرنی لپائی اماں، یہ کوئی زندگی ہے؟ اقصیٰ چیخ اٹھی۔ بھوک، بے عزتی کا احساس۔ ہمارا گھر چھن گیا، اس سے تو اچھا ہم مر جائیں۔ مر ہی جانا ہے، زندہ کس نے رہنا ہے؟ اماں تم بن جاؤ سائیں، اللہ لوگ ہو کر لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دینا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ بس ہو گئی ہے، اللہ کرے سارے مر جائیں۔ اللہ کرے سارے مر جائیں، جس جس نے ہمیں دکھ دیا ہے سارے مر جائیں، میرے چاچے، تائے، مامے، شفیق، ثریا اور تیرا مراد علی بھی۔ پورے زور کا تھپڑ اقصیٰ کے گال پر پڑا۔ چیختی چلاتی اقصیٰ جاگ کر چھپر میں گری۔ رشیدہ کی بے بس آنکھوں میں قہر اترا۔ ایسی آگ لپکی کہ اقصیٰ کو لگا تنکوں کے چھپر میں آگ لگ جائے گی۔ وہ اوندھی گر کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ زندگی کی گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ ہی لیا ہے۔ میرے لیے زندگی خوش رنگ تتلی نہیں ہے، تپتی سڑک ہے جس پر مجھے ننگے پاؤں چلنا ہے، لیکن میں خوش ہوں۔ مجھے یہ مشقت پسند آ گئی ہے کیونکہ میرے گھر والے اب بھوکے نہیں سوتے، رکشے کا کرایہ بھی آ رہا ہے۔ میری کوشش تھی جمع کر لوں تمہارے لیے، لیکن نہیں کر پائی، خرچے بہت ہیں مراد، ہو سکا تو تمہارا قرض واپس کر دوں گی، نہ کر پائی تو معاف کر دینا۔ اس نے آگے ایک اسمائلی فیس بنایا۔ تم سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اگر برا لگا تو آئندہ نہیں لکھوں گی۔ امی ہر وقت تمہیں دعائیں دیتی ہیں اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس نے ڈائری بند کی اور دراز کھول کر اس میں ڈال دی۔ صاف ستھرے کمرے پر نگاہ دوڑائی۔ کل سے اس کے پرچے شروع ہو رہے تھے تو وقت نہ ملنا۔ اس کے لیے آج ساری صفائی کر دی تھی۔ کب آؤ گے مراد؟ کمرہ مراد کے بغیر کتنا ادھورا اور اداس لگ رہا تھا۔
نرمین نے باہر نکل کر لاک لگایا۔ دوسری طرف سے فروخ آ رہا تھا۔ اسے مراد کے گھر سے نکلتے دیکھ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ فروخ وہ نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، مگر نرمین نے بھی قسم کھا لی تھی کالی بلی کی طرح اس کا راستہ ضرور کاٹے گی۔ اس طرح راستے میں آوازیں کیوں دیتی ہو؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ خواہ بگڑا۔ کیا ہو گیا؟ میں تو بچپن سے اسی طرح آوازیں دیتی ہوں۔ نرمین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بچپن چلا گیا ہے، وہ چبا چبا کر بولا۔ فروخ تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ کسی بات کا نہیں، ابھی کل کی بات ہے۔ اس کے دوستوں میں سے کسی نے اچانک پوچھا، وہ تمہاری رشتہ دار تھی نا نرمین؟ میں نے کل اسے پکوڑے بیچتے دیکھا۔ اس کے حالات اتنے خراب ہیں، تم لوگ مدد نہیں کرتے۔ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ وہ کس قدر شرمندہ ہوا کہ وضاحت پر وضاحت دیتا گیا۔ محلے کے غریب لوگ ہیں، امی بہت مدد کرتی ہیں۔ پتہ نہیں دوستوں کو یقین آیا نہیں، مگر وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تمہیں میرا ریڑھی لے جانا اچھا نہیں لگا؟ مجھے کیا، تم جو مرضی کرتی رہو، میری رشتہ دار لگتی ہو جو میں روکوں گا؟ اتنا خراب لہجہ! نرمین ہکا بکا رہ گئی۔ آئندہ مجھے اس طرح راستے میں آوازیں نہ دینا، لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ وہ بہت غصے سے لتاڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ نہ جانے کیوں نرمین کو اس کے لہجے سے حقارت کی بو آئی۔ وہ دل گرفتہ سی گھر آ گئی۔ بچے نل کھولے پانی پانی کھیل رہے تھے۔ سارا صحن پانی سے بھر گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ سارا پانی ضائع کر رہے ہو۔ پھر سے موٹر چلانی پڑے گی۔ بل کس نے دینا ہے؟ اس نے غصے سے ٹوٹی بند کی۔ نرمین آج کیا پکاؤں؟ سمینہ کچن سے نکلی۔ تھوڑے دن لگے تسلیم کرنے میں، مگر گھر میں آتا رزق کسے برا لگتا ہے؟ نرمین اب اس گھر کا کماؤ پوت تھی، اسے پوچھنا تو بنتا تھا۔ کچھ بھی پکا لیں امی، ہمارے پاس کون سی لمبی لسٹ ہے۔ دال بنا لیتی ہوں پتلی، صبح بھی کام آ جائے گی۔ نرمین افشاں دیوار پر چڑھ آئی۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے، کل ریاضی کا پرچہ ہے۔ دونوں کا سینٹر ایک ہی تھا، مگر افشاں کو اس کے بھائی نے چھوڑنا تھا۔ تم کیسے جاؤ گی؟ چلی جاؤں گی، کسی نہ کسی طرح تو جاؤں گی، وہ بیزاری سے کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سارے سیاپیز بیچاری کی جان کو ہی تو لگے ہیں۔ ریڑھی بھی لے جانی ہے، نمبرداروں کی گھر ٹیوشن بھی پڑھانی ہے، اوپر سے پرچے۔ سمینہ کا دل تعصب سے بھر گیا۔ کاش وہ نرمین کی کچھ مدد کر سکتی۔ اب سینٹر اتنی دور بنا ہے، پتہ نہیں کیسے جائے گی۔ افشاں شرمندگی سے دیوار سے نیچے اتر گئی۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھائی ان دونوں کو چھوڑ دے گا۔ جب سے نرمین نے ریڑھی نکالی تھی، وہ تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتا۔ آوارہ پھرنے کا شوق ہوتا ہے ایسی لڑکیوں کو۔ اس کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ دو چار اور پیچھے لگا لائے گی۔ بھائی نرمین ایسی نہیں ہے۔ افشاں منمنائی۔ تمہاری زبان کاٹ دوں گا اگر اس کا نام بھی لیا۔ افشاں نے دم ساتھ لیا۔ نرمین نے ساری ضروری چیزیں پاؤچ میں رکھیں۔ پرچے کی پریشانی کے علاوہ اکیلے سینٹر تک پہنچنے کی ٹینشن بھی سوار تھی۔ تبھی چائے کا پورا کپ بھی نہ پی سکی۔ بچے سمینہ کے گرد اسکول جانے کو تیار ناشتہ کر رہے تھے۔ سمینہ نے سختی سے تاکید کی تھی، شور نہیں کرنا، ابا کو نہیں جگانا۔ پوری رات جاگنے کے بعد وہ صبح کے قریب ہی سویا تھا۔ نرمین نے جلدی جلدی چوٹی کو بل دینا شروع کیے۔ بھائی رکشے کا مخصوص ہارن بجا۔ نرمین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاتھ آخری بل پر ساکت ہو گئے۔ مراد بھیا آ گئے۔ بچوں نے بھی وہ مخصوص ہارن پہچان لیا تھا۔ پورا گھر دروازے کی طرف لپکا۔ عین دروازے کے سامنے مراد کا رکشہ کھڑا تھا۔ مراد! دل نے بے آواز پکارا۔ تبھی دروازے کی آڑ سے وہ سامنے آیا۔ انور حسین کی عمر کا چھوٹے قد والا شخص۔ مراد بھائی نے بھیجا ہے۔ مراد کہاں ہیں؟ سوال سمینہ نے کیا اور جواب سننے کے لیے نرمین آگے آ گئی۔ وہ تو نہیں آیا، اس نے کہا جب تک نرمین بی بی کے پرچے ہیں میں انہیں سینٹر چھوڑنے اور لینے جاؤں۔ اس کے نہ آنے کی مایوسی رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ بچے بھی منہ لٹکا کر مڑ گئے۔ میں آتی ہوں۔ نرمین نے کمرے میں جا کر اپنا ضروری سامان اٹھایا۔ اسے میرے پل پل کی خبر رہتی ہے۔ رکشے میں بیٹھتے ہی نرمین کا دل سرشاری سے بھر گیا۔ کچھ لمحے پہلے کی ٹینشن پریشانی سب اڑن چھو ہو گئی۔ وہ جیسے کسی حصار میں تھی، محفوظ اور مطمئن۔ پرچہ دیکھ کر باہر نکلی تو افشاں بھاگ کر اس کے گلے آ لگی۔ پیپر کیسا ہوا؟ بہت اچھا، اتنی تو میری تیاری بھی نہیں تھی۔ نرمین ہنسی، اطمینان بھری کھلکھلاتی ہنسی۔ افشاں چونکی۔ نرمین کے چہرے پر کھلتی خوشی محض پرچے کا اچھا ہونے کی تو نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نرمین نے کیاری سے پھول توڑا جہاں لکھا تھا پھول توڑنا منع ہے۔ مالی ان کی طرف بھاگا آیا۔
نرمین نے افشا کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ لگا دی۔ افشا گیٹ کے اندر ہی رہ گئی۔ باہر اس کا بھائی گیٹ پر نظریں لگائے بیٹھا ہوگا۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ مراد کے ساتھ۔ کلکل ہنسی میں بہتے جھرنے کی سی روانی تھی۔ وہ واپس آ گیا۔ افشا اچھل پڑی۔ گیا ہی کب تھا؟ نرمین نے ہاتھ میں پکڑے پھول کو دیکھا۔ ٹھیک سے بتاؤ نا۔ وہ واپس نہیں آیا، مگر وہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ نرم مدھر لہجہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تم مجھے بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہو نرمین۔ افشا نے بے چین ہو کر نرمین کو دیکھا۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں افشا، اور اب ہماری راہیں بھی الگ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے ہر روز اپنے بھائی کی باتیں سنو۔ اس نے افشا کا ہاتھ پکڑ کر پھول اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تم دوستی ختم کر رہی ہو؟ لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے رشتے ختم کر رہے ہیں۔ فروغ کی آنکھوں میں دکھائی دیتا غصہ اور لہجے میں جھلکتی بیزاری نرمین کے دل میں انی کی طرح گڑ گئی تھی۔ اسی لیے سوچا تمہیں خود ہی خدا حافظ کہہ دوں۔ جاؤ، تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے۔ میرا راستہ تم سے بالکل الگ ہے۔ نرمین نے آنکھوں میں در آئے آنسوؤں کو کمال ضبط سے پیچھے دھکیلا، مگر افشا رو پڑی۔ نرمین نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور رخ پھیر لیا۔ افشا اداسی سے اسے دیکھتی آنکھیں صاف کرتی گیٹ سے نکل گئی۔ میرا نام تمہارے لیے بے عزتی کا باعث بنے گا، اسی لیے خود کو تم سے الگ کر رہی ہوں۔ اس نے رک کر اتنا انتظار کیا کہ افشا اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے، پھر جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ چاچا، مجھے بتاؤ رکشہ کیسے چلاتے ہیں؟ چاچے نے حیران ہو کر نرمین کو دیکھا، مگر وہ سنجیدہ تھی۔ مٹی کی لپائی سے وہ چھپر گھر تو نہیں بنا تھا، بس سر چھپانے کا آسرا ہو گیا تھا۔ کچھ ضروری سامان رکھ کر باقی رشیدہ نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اقصیٰ دل ہی دل میں ہنسی۔ گاؤں میں ان سے زیادہ غریب بھی ہیں۔ کچھ چیزیں رسولہ نے زبردستی رکھ لیں۔ پاگلے، لڑکی کا بیاہ کرے گی تو کام آئیں گی، میں کہاں رکھوں گی؟ رشیدہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چھپر پر بستر کی چادر کا پردہ تھا۔ یہ پردہ ہماری عزت کو ڈھانپ لے گا۔ اس کی رگوں پے میں بے چینی در آئی۔ میں رکھ لوں گی، تیری امانت سمجھ کر۔ رشیدہ نے پیٹی بیچ دی تھی، اس کے بدلے ایک بکری لے لی تھی۔ اب بکری رشیدہ اور اقصیٰ کو ایک ہی جگہ رہنا تھا، اور یہ بات اقصیٰ کو قبول نہ تھی۔ وہ کب سے کھیتوں کے کنارے کھڑی بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔ چولہا لیپتی رشیدہ نے کئی بار اسے دیکھا، آواز بھی دی، مگر وہ رشیدہ سے ہی نہیں پوری دنیا سے ناراض، اپنی قسمت سے خفا وہاں کھڑی تھی۔ اقصیٰ، میری دی۔ رشیدہ بہتے کھالے میں ہاتھ دھو کر پاس آ کھڑی ہوئی۔ اقصیٰ کی نظروں کے سامنے کپاس کی فصل پک رہی تھی۔ سفید روئی کپاس کے ٹینڈوں سے جھانکنے لگی تھی۔ کب تک ناراض رہے گی؟ جب تک قسمت نہیں بدل جاتی۔ اس نے پاس سے گزرتے زہریلے کیڑے کو چپل سے مسل دیا۔ تو دعا بھی نہیں کرتی؟ رشیدہ نے نرمی سے احساس دلایا۔ اقصیٰ پلٹی اور پھٹ پڑی۔ اماں، ہم یہاں کیسے رہیں گے جانوروں کے ساتھ، مچھروں اور سانپوں کے ساتھ؟ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ تو کیا کروں؟ تیرے پاس کوئی حل ہے؟ رشیدہ نے ہتھیار ڈال کر اختیار اسے دے دیا۔ ماموں کے گھر چلیں۔ اقصیٰ نے آس کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ تیرے ماموں کو کیا خبر نہیں ملی ہوگی؟ نہیں آیا تو کوئی اور رشتہ دار کوئی تو ہوگا جو ترس کھا کر رکھ ہی لے گا ہمیں۔ رشیدہ مزمل سا مسکرائی۔ تجھ سے پکا وعدہ ہے، کوئی آ گیا ترس کھا کر ہمیں لینے تو چلی جاؤں گی، اس تھان پر نہیں رکوں گی۔ وہ بات کہاں کرتی تھی، وہ تو بس بات ختم کرتی تھی، جیسے کہ ابھی کر دی۔ اقصیٰ بھی جانتی تھی انہیں لینے کسی نے نہیں آنا تھا، اسے یہیں رہنا ہے، مچھروں، جانوروں اور سانپوں کے ساتھ۔ کاش وہ بھی ثریا کے ساتھ بھاگ جاتی۔ اس انہونے سے خیال نے اسے ششدر سا کر دیا۔ رشیدہ نے جا کر چولہے میں آگ جلائی۔ وہ چولہا سوکھنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے روٹی پکا کر کام پر جانا تھا۔ اقصیٰ کا غصہ بے بسی کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ اس نے خاموشی سے چھوٹی سی پرات اٹھائی اور 2 پیڑوں کا آٹا گوندنے لگی۔ دور تک پھیلے کھیتوں پر شاہ خاور قہر برسا رہا تھا۔ چونسا آم کا بھرا شاپر اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر جب ختیجہ خالہ آئیں تو نرمین اپنی ریہڑی لے کر نکل رہی تھی۔ ختیجہ خالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نرمین نے مسکرا کر سلام کیا تو وہ جواب دینا ہی بھول گئیں۔ تم نے یہ کب سے شروع کیا؟ بہت دن ہو گئے۔ نرمین مسکرائی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا۔ ہیلے سے وسیلہ ہے، بس آپ کی بات گرہ سے باندھ لی۔ اب ہم گھر والے بھوکے نہیں سوتے۔ ہاں مگر ختیجہ خالہ کی سمجھ میں نہ آیا، اب کہیں تو کیا کہیں؟ خالہ، چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے، مجھے اسکول پہنچنا ہے۔ نرمین معذرت کرتی چلی گئی۔ اس کا راستہ بہت سیدھا تھا اور پکے گاہک منٹوں میں سب بک جاتا۔ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ وہ پرچہ دے کر آتی تو ثمینہ ریہڑی تیار رکھتی تھی۔
خدیجہ حیران سی گھر کے اندر چلی گئی۔ وہاں کا منظر اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انور حسین زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا، چاروں بچے اس کے گرد دائرہ بنائے کلا چھپی کی کھیل کھیل رہے تھے۔ خدیجہ کا سر چکرا گیا، تبھی کمرے سے سمینا نکلی، انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ خدیجہ آپا، آپ تو اتنے دن لگا دیے، آئیں اندر بیٹھیں۔ پرانی مگر صاف ستھری چادریں پلنگ پر بچھی تھیں، وہ سامان رکھ کر بیٹھ گئیں۔ نرمین ابھی بھی گئی ہے، ورنہ آپ سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ سمینا جلدی سے گنجوین بنا لائی۔ میں نے دیکھا تھا اسے۔ خدیجہ نے ذرا سا توقف کیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ سمینا، تم خود کہیں کام کر لیتی، اس طرح جوان جہان لڑکی سڑکوں پر کیا کرتے؟ سمینا نے سر جھکا لیا۔ بھوک سے زیادہ ظالم کوئی چیز نہیں۔ نرمین اٹھ کر کھڑی نہ ہوتی تو شاید ہم سارے خودکشی کر لیتے۔ زندہ رہنا آسان نہیں ہے آپا، بہت ہمت چاہیے، اور یہ ہمت صرف نرمین میں تھی۔ میرے قدم تو دروازے سے نکلتے ہی کانپنے لگتے تھے، پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ سمینا کے لہجے میں نرمین کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی اتنا کچھ ہو گیا۔ نرمین کہتی ہے اتنا کچھ ہو گیا کہ دل سے ڈر ہی نکل گیا ہے۔ چلو اللہ تم لوگوں کے حالات بدلے۔ انور حسین کو کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ خدیجہ نے بات بدل دی۔ تھوڑا کھلے ذہن کی تھیں تو روایتی اعتراض لپیٹ کر رکھ دیے۔ اعتراض تو تب کروں جب اس پورے گھر کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہوں، بچوں کو تعلیم دلا سکوں، ان کے سارے مسائل حل کر سکوں۔ جب نہیں کر سکتی تو ان کی ہمت کیوں توڑوں؟ نیا زمانہ ہے، وقت بھی بدل گیا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو مارنے دو، کیا پتہ راستہ مل ہی جائے، منزل پر پہنچ ہی جائیں۔ انہوں نے خود کو اور اپنی روایتی سوچ کو بہلا لیا۔ سرکاری ہسپتال لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے دوائیاں بھی دیں، مگر کہتا ہے کسی بڑے شہر کے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ نرمین کہتی ہے کچھ پیسے جمع کر کے۔ سمینا بتا رہی تھی، اس کا ہر جملہ نرمین کہتی ہے سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہوتا تھا۔ مراد کا کیا بنا؟ اللہ نے چاہا تو وہ بھی جلد واپس آئے گا۔ منشی دوبارہ تو نہیں آیا؟ نہیں، اس لعنتی نے دوبارہ شکل نہیں دکھائی، سمینا نے نفرت سے کہا۔ مگر اس لعنتی کو نرمین کی شکل نظر آ گئی تو؟ وہیں جہاں سفید چادر اوڑھے وہ عورت بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ منشی کی گاڑی نے کالے بلے کی طرح نرمین کی ریڑھی کو کراس کیا، پھر گاڑی پیک کر کے لایا۔ نرمین نے بے دھک کر دیکھا تو کھل کر ہنسا۔ خبیث، مذاق اڑاتی ہنسی، یہ ہے تمہاری اوقات۔ نرمین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی اور سفید چادر والی عورت کسی موٹر سائیکل والے سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت اے سی والے کمرے میں مہرانی بن کر بیٹھی ہوتی، نوکرانیاں آگے پیچھے کام کر رہی ہوتی، پر نہیں، عزت ہر کسی کو راس نہیں آتی، اور بندہ اپنی اوقات سے باہر نہیں سوچتا۔ منشی کے لہجے میں بلا کی اکڑ، نفرت اور غیر محسوس سی بے بسی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ کھینچ کر گاڑی میں ڈال کر لے جائے، اور اگر وہ ایسا کر لے۔ ایک شیطانی سے خیال نے منشی کی روح کو جکڑ لیا۔ شیطان جو فرنٹ سیٹ پر ہمیشہ انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تفتیش یک طرفہ تھی، منشی تو پیش ہی نہ ہوا تو چند پیسوں کے بعد پرچہ خارج کر دیا گیا۔ ڈی پی اور دفتر سے باہر نکل کر مراد نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھولیں۔ بہت مسروع سڑک تھی، مگر سر پر کھلا آسمان ساون کے بادلوں سے ڈھکا تھا۔ مراد کا بس چلتا تو اڑ کر چیچا وطنی پہنچ جاتا، عین نرمین کے گھر کے سامنے، اور رکشے کا ہارن سن کر وہ بے تابانہ بھاگتی ہوئی آ کر دروازہ کھولتی۔ مگر اسے چیچا وطنی کے لیے وین پکڑنی تھی، تبھی وہ لوگوں سے بے نیاز با آواز بلند گنگناتا پیدل ہی وین اسٹینڈ کی طرف چل دیا۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر۔ خوشی اور آزادی کے احساس سے سرشار اس کے قدم اڑتے جا رہے تھے۔ گھر آتے ہی آپ نرمین کے گھر چلی گئیں، نہ گھر کا کوئی خیال، نہ بیٹے کا۔ فروخت کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا۔ ماں تو صبح سے آ کر بیٹھی ہے، تمہیں ہی جھانکنے کی فرصت نہ ملی۔ خدیجہ بہت فرصت سے اپنے لیے چائے کا کپ لے کر بیٹھی تھی۔ پتہ چل گیا نرمین نے کیا کام شروع کیا ہے؟ وہ چلبلا کر بولا۔ ہاں بیچاری لڑکی، انور حسین تو پورا پاگل ہو گیا ہے۔ خدیجہ کے لہجے میں اب بھی ان کے لیے ہمدردی تھی۔ تو ہمیں کیا، ہمارے کون سا رشتہ دار ہیں؟ خدیجہ نے بے حد حیرت اور غور سے بیٹے کو دیکھا۔ آسمانی شلوار قمیض میں ملبوس، ماتھے پر تیوری چڑھائے، عین سامنے بیٹھا دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم تو رشتہ دار ہی بنانا چاہتے تھے، میری کم عقلی تھی، اب عقل کیسے آ گئی؟ سارا معاملہ خدیجہ کی عقل سے بالاتر تھا۔ بس آ گئی، آپ بھی زیادہ میل جول نہ رکھیں، لوگ انہیں ہمارے رشتہ دار سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک پل میں خدیجہ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ محبت، اوقات اور دنیاوی حیثیت کے پلڑے میں تل گئی تھی۔ ان کا بیٹا محبت کی جادو نگری سے نکل کر
دنیا داری کے تقاضے نبھانے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اب تم بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو، امتحان ہونے والے ہیں۔ انہوں نے رسانیت سے بات سمیٹ دی۔ دل میں یکگنا اطمینان اترا۔ رشتہ داری اپنے جیسے خاندان میں ٹھیک لگتی ہے، انہیں اس بات پر کامل یقین تھا۔ گھنی کالی رات کے مہیب سائے آسمان کو ہولناک دکھا رہے تھے۔ ہوا کپاس کے کھیتوں میں دم سادے تھی۔ گرمی، حبس اور مچھروں کی بہتات جنہوں نے ہاتھ پیروں میں آگ لگا دی تھی، سانس سینوں میں گھٹ رہی تھی۔ جھینگروں کا شور، مینڈک کے ڈرانے کی آوازیں، کہیں کہیں کوئی گیدڑ بھی اونچی آواز نکالتا تو وہ کانپ جاتی۔ یہ کھیتوں کے کنارے ساون کی رات تھی، انتہائی ہولناک اور ڈراؤنی۔ گرم اور حبس زدہ آسمان پر جمع ہوتے سیاہ بادل کسی عفریت کا روپ ڈھال گئے تھے۔ اس نے آسمان کی یہ شکل پہلے بھی دیکھی تھی، مگر اس میں خوف کا عنصر اتنا نہیں تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری میں قید آسمان تھا۔ برستا تو وہ کمروں میں جا کر پناہ لے سکتی تھی، اور اگر اب برسا تو… اقصیٰ نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا۔ وہ چت لیٹی مگر سو نہیں رہی تھی۔ کھلے آسمان تلے جوان بیٹی کو لے کر رشیدہ سو بھی کیسے سکتی تھی؟ اماں، بارش تو نہیں ہوگی؟ جواب ماں نے نہیں، بادلوں نے دیا تھا، مگر اتنی زور سے گرجے کہ وہ دہل کر اٹھ بیٹھی۔ دور کھیتوں کے کنارے جھکے آسمان پر بجلی کڑکی اور چمکی۔ اماں! رشیدہ بیٹھ گئی۔ بجلی دوبارہ لچکی۔ اقصیٰ کی آنکھیں چندیا گئیں۔ گڈی، بکری کھول۔ رشیدہ نے تیزی سے اٹھ کر چارپائی اٹھائی۔ اقصیٰ بکری کی طرف بھاگی، مگر پانیوں سے لدے ہواؤں پر سوار بادلوں نے انہیں محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع بھی نہ دیا۔ پل میں جل تھل ہو گیا۔ تینوں چھپر تلے آ گئے۔ رشیدہ نے بکری کی رسی چارپائی کے پائی سے باندھی اور اقصیٰ کو بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ مسلسل استغفار کی تسبیح کر رہی تھی۔ ہواؤں کی شوریدہ سردی بڑھنے لگی تو بادلوں کی گرج میں قدرت کا قہر بھی شامل ہو گیا۔ وہ ساون کی بارش نہیں، طوفان تھا۔ طوفان جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی۔ انہوں نے اپنے سر کنڈوں کے چھپر کو اڑتے دیکھا۔ اقصیٰ کی چیخ نکل گئی۔ بکری بلبلانے لگی اور رشیدہ ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے حیرت کدہ بن گئی کہ آخر اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ خاموش گھر کی فضا میں بسی سرخ گلابوں کی باسی خوشبو نے اسے اداسی سے دیکھا، جو چھوٹے سے گھر کے کونے میں بھرتا نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے نہا کر کپڑے بدل لیے اور گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کا کالر بھگو رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو سارے گھر کو پھولوں سے سجا گیا تھا، اور اب صاف ستھرا گھر خالی اور اداس تھا۔ مراد کا دل چاہا بستر پر لیٹے اور لمبی تان کر سو جائے۔ کئی دنوں کا رت جگا اور تھکن اس کے اعصاب کو نڈھال کر رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا جب تک اسے ایک نظر دیکھ نہیں لیتا چین نہیں آئے گا، نہ نیند۔ تبھی باہر نکل کر دروازہ لاک کرنے لگا۔ فروخت مراد کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لگتا ہے اب راستہ بدلنا پڑے گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تبھی مراد پلٹا تو نظر سیدھی فروخت پر گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ فروخت کو ناچار آگے بڑھنا پڑا۔ کیسے ہو فروخت؟ مراد نے بشاشت سے پوچھا۔ رہائی ہو گئی۔ فروخت کا انداز سپاٹ تھا، جسے مراد نے اپنے جوش میں محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ تو ہونا ہی تھی، جی سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ جی، فروخت جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ نرمین کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ مراد کے لہجے میں جتنا اشتیاق تھا، فروخت نے اتنی ہی رکھائی اور بیزاری سے جواب دیا۔ تمہارا سامنا نہیں ہوتا؟ مراد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ مصروفیت بہت ہے مراد بھائی، وقت ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ٹیوشن کے لیے جا رہا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہے۔ مجھے تو لگا تم اس مشکل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی کی مالک ہے، اور میری رشتہ دار تو ہے نہیں جو میں ہر پل اس کا خیال رکھوں۔ لگتا ہے تمہاری نرمین سے لڑائی ہو گئی ہے۔ مراد مسکرایا۔ مراد بھائی، اب مجھے اجازت دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ فروخت نے گویا جان چھڑائی اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ مراد اس کی رکھائی بیزاری پر حیرت زدہ رہ گیا۔ نہ اس کی رہائی پر کوئی جوش یا خوشی کا اظہار، اس پر نرمین سے اتنی لاتعلقی، لیکن اس سب پر سوچنے کے لیے اس کے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں تھا۔ اسے اپنے گوہر نایاب کی ایک جھلک دیکھنا تھی۔ کاش میں اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا۔ زیادہ نہیں، بس ایک ٹکڑا ساون کا۔ جیب میں قوس و قزح کے رنگ، 4 پھول گلابوں کے، کت جگے بے خواب راتوں کے۔ جو درخشاں تھی اس کی چاہت سے ایک میٹھی ہنسی ہی ہوتی، یا بے ربط خیالوں کو جوڑتا وہ نرمین کے گھر تک آیا تو قدم ٹھٹک کر رکے۔ گھر کی دہلیز پر بیٹھا، اپنی داڑھی کے لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتا، بے مقصد ادھر ادھر گردن گھماتا وہ کوئی اور نہیں، انور حسین تھا۔
جسے مراد کوئی محبوط الحواس فقیر سمجھ کر بھگانے والا تھا۔ مراد بے اختیار اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ چاچا، کاکے نے کچھ بتایا تو تھا، مگر یہ اس بتانے سے کہیں زیادہ تھا۔ انور حسین نے خالی خالی نظروں سے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ چاچا، مراد نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ کون ہے؟ انور حسین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں مراد علی۔ کون مراد علی؟ وہ آنکھیں سکوڑ کر مراد کو دیکھنے لگا۔ میں مراد علی، آپ کا مراد، داماد کہتے کہتے رک گیا۔ جو رشتہ تھا ہی نہیں، بھلا اس کا تعارف کیا کروانا؟ مراد، سمینہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ کب آئے بیٹا؟ کسی نے بتایا ہی نہیں تم رہا ہونے والے ہو۔ چاچا نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں۔ مراد کھڑا ہو گیا۔ یہ تو آپ خود کو بھی نہیں پہچانتے، سمینہ نے افسردگی سے بتایا۔ ایسا کیا ہو گیا چاچی؟ مراد نے بے حد صدمے سے انور کو دیکھا، جو اٹھ کر زمین پر بکھری ٹہنیاں اور پتے اٹھا اٹھا کر دور پھینک رہا تھا۔ اندر آؤ، بتاتی ہوں۔ مراد نے مڑ کر انور کو دیکھا اور انور نے ہاتھ روک کر مراد کو۔ آنکھوں میں شناسائی کی چمک جاگی۔ تم نرمین کو کیوں نہیں لائے؟ وہ پاس آیا۔ ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ مراد نے الجھ کر سمینہ کو دیکھا۔ یہ سمجھتے ہیں تمہاری اور نرمین کی شادی ہو گئی ہے، سمینہ نے آہستہ سے بتایا۔ نرمین کہاں ہے؟ کچھ انہونے خدشے مراد کے دل کو گھیرنے لگے۔ نرمین تو، سمینہ متذبذب تھی۔ مراد نرمین کا ہونے والا شوہر تھا، اس کا منگیتر تھا۔ ہو سکتا ہے اسے نرمین کا ریڑھی لے جانا پسند نہ آئے۔ نرمین کہاں ہے چاچی؟ مراد کی آواز بلند ہوئی اور انور حسین نے ہاتھ میں پکڑی پتلی سی چھڑی گھما کر مراد کی پشت پر دے ماری۔ بے غیرت، بے شرم، میری نموں سے کام کرواتا ہے۔ چھڑی پتلی تھی مگر چوٹ بڑی گہری دے گئی۔ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں، اپاہج ہے، جو ریڑھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میری جوان بچی کو سڑکوں پر رولنے کے لیے بھیج دیا۔ چاچا، چاچا، میری بات تو سنیں، میں نے کیا کیا ہے؟ مراد خود کو بچانے کی صحیح کرنے لگا۔ سمینہ ہراساں سی دہلیز سے باہر آ نکلی۔ اندر چل، انور حسین چلایا۔ سمینہ کے قدم جکڑے گئے۔ لولا لنگڑا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں، بے غیرت انسان، کوئی اس طرح گھر کی عزت کو سڑکوں پر رولتا ہے؟ مر جا، ڈوب کے مر جا۔ سمینہ نے اب دانتوں میں دوپٹہ لے کر چیخیں روکی اور مراد دیوار سے پشت ٹکائے انور حسین کو دیکھنے لگا، جو اب مراد کو نہیں خود کو گالیاں دے رہا تھا، مراد کو نہیں خود کو پیٹ رہا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ بے بسی۔ مراد زمین پر گرا تھا، رفیق اسے پیٹ رہا تھا، اور بے بسی، وہ رشیدہ کی آنکھوں میں خوف بن کر کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ کیسی ملوکی سی تھی، جیسے مکھن سے گندی ہو۔ میں تو دیکھتے ہی مر گیا۔ منشی سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماں نے پوچھا تھا، اگر سامنے آ گیا تو؟ خاموش نہیں رہوں گی، اتنا چلاؤں گی کہ ساری دنیا جمع ہو جائے۔ نرمین نے متوحش ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی، بہت دور حوا کی بیٹی نے اپنا بھاؤ طے کر لیا تھا اور موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ کرے مر جاؤ، تمہیں قبر نصیب نہ ہو۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز میں اتنا دم کہاں کہ منشی کو اس سنسان سڑک پر ڈرا سکے، الٹا اس نے ڈرایا۔ منشی کھل کر ہنسا۔ مجھے بددعائیں نہیں لگتی۔ ہاں تمہیں لگ گئی ہیں، حال دیکھ، سوکھ کر لکڑی ہو گئی ہے۔ منشی نے اس کی کلائی دبوچی۔ چل آجا، بہت مال دوں گا، بیٹھ کر کھائے گی۔ تھر تھر کانپتی کمزور لڑکی کو اس نے گاڑی کی طرف کھینچا۔ بٹھا کر تو میں تمہیں کھلاؤں گا بڈھے۔ کسی کی ٹھوکر اس کی پنڈلیوں میں پڑی، وہ دھڑا ہو کر گاڑی پر گرا۔ مراد نے اسے کالر سے کھینچ کر سیدھا کیا اور تابڑ توڑ مکے اس پر دے مارے، پھر گلا دبوچ لیا۔ آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھ، میں مراد علی ہوں۔ منشی آنکھیں کھولنے کے قابل ہی کہاں تھا، مگر اس نے کھولی۔ سامنے مراد علی نہیں، گویا اس کا بھوت تھا۔ ایک پیغام بھجوایا تھا تھانے سے، لگتا ہے ملا نہیں۔ مل گیا، مل گیا، میں تو بس پوچھ رہا تھا، کوئی مسئلہ ہے تو بتائے، میری نیت بری نہیں تھی۔ پھنسی پھنسی آواز، ٹوٹتے الفاظ۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر شیر ہونے والا گیدڑ کی طرح کانپنے لگا۔ تو پھر نکل لے، یا قسم کھا لی ہے مجھے قاتل بنا کر چھوڑے گا؟ غریب آدمی بدمعاش ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اور یہ تو تھانے کی شکل بھی دیکھ کر آیا تھا۔ بچی کچی عقل نے سمجھایا کہ نکل جا منشی، قسم کھاتا ہوں میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نرمین سے پوچھ لے، اب نہیں آؤں گا، نہ راستے میں نہ اس علاقے میں، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ مراد نے اسے عقب میں دھکا دیا۔ منشی کا بس چلتا تو گاڑی کو کندھوں پر اٹھا کر بھاگتا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا گاڑی بھی اس رفتار سے نہیں چل سکتی۔ مراد نے مڑ کر نرمین کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ ریڑھی پر ٹکائے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ مراد نے اسی غصے سے ریڑھی کو دھکیلا، جو سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ چلو میرے ساتھ۔
وہ کب سے سر جھکائے بیٹھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا بند کر لیتا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر جو کچھ دیکھا اس نے دماغ معاف کر دیا۔ مراد نے گردن موڑ کر دوسری چارپائی پر دیکھا۔ دورے کے بعد انور حسین نشیوں کی طرح دھت سو رہا تھا۔ اس کی پائنتی کی طرف بیٹھی سمینا کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی اور عقب میں مراد کے عین عقب میں وہ دیوار کے ساتھ مانند تصویر ایستادہ تھی۔ مراد اس کی خاموشی کو سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مدد نہیں کرتے تھے مگر کب تک؟ اتنے پیٹ روٹی مانگتے تو تن کپڑا دوا دارو کوئی کہاں تک کرتا؟ اس نے ہمت کی تو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، کاش کوئی بیٹا ہوتا تو یوں رسوا نہ ہوتے۔ لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا باتیں بنا ڈالیں۔ نرمین تیزی سے باہر نکل گئی۔ مراد نے سرد سیاہ بھری، تم نرمین پر غصہ نہ ہونا، بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ سمینا کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ مراد کی شکل میں بیٹا نظر آتا تھا، غصے میں رشتہ توڑ گیا تو میں نرمین سے بات کر لوں۔ مراد کھڑا ہوا۔ سمینا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ مٹی سے بھرے ڈبوں کے پاس کھڑی تھی جن میں کوئی ایک پھول بھی نہ کھلا تھا، سوکھی ٹہنیاں، خشک پتے، مرے ہوئے پودے۔ وہ لوگ بھی مر کر مٹی میں ملنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ تمہارے پرچے کیسے ہوئے؟ اچھے ہوئے ہیں۔ نرمین نے چپکے سے آنسو صاف کیے۔ وہ اب تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، جانتی ہو تو یہ بھی سن لو۔ مراد نے اسے بازو سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ کمزور چہرہ، روئی سوجی آنکھیں، پھیکی رنگت، کاش وہ اسے اپنے دل میں چھپا سکتا۔ اس کی ساری تکالیف، ساری مشکلات لے کر اس کے ہونٹوں پر بس ہنسی سجا سکتا۔ تم اب کام نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ ابو جی، استہزائی انداز میں مسکراتے نرمین بازو چھڑوا کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں میں نظر نہیں آتا؟ مراد نے افسوس سے نرمین کو دیکھا۔ نرمین اس سے بتا نہ سکی۔ وہ تو طاق میں جلتا دیا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنا راستہ تلاشتی تھی۔ میں سب کچھ کروں گا، سب سنبھال لوں گا۔ ہم نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ کیوں فضول باتیں کرتی ہو؟ بھیک کیسی؟ کیا یہ میرا فرض نہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی عقل بھی چھوٹی تھی۔ نہیں، نرمین نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نرمین، مراد نے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ جو کچھ آج ہوا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تب بھی گھر میں نہیں بیٹھوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور شکر کرو جو کچھ ہم پر بیتی ہے اس کے بعد میں ابو جی کی طرح پاگل نہیں ہو گئی۔ میں تو آ گیا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ تم کون ہو؟ عجیب بے تکا سوال تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو میں کون ہوں؟ وہ ششدر رہ گیا۔ تم ہمارے محسن ہو، بس۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ بس، نرمین نے بات ہی ختم کر دی۔ کب سے ضبط کرتی سمینا لپک کر باہر آئیں۔ اس کا ابھی دماغ خراب ہے چاچی، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ کیا کچھ سوچ کر آیا تھا؟ سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں بھرا واپس ہو لیا۔ مجھے اس طرح مت دیکھیں امی۔ نرمین نے نظریں چرائیں۔ سمینا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر جھنجھلا کر کمرے میں چلی گئی۔ نرمین پر اتنا غصہ تھا کہ کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ نرمین نے ڈھال سی چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے تم ہو۔ کیسے بتاؤں تم میرے لیے کیا ہو مراد؟ تاروں بھرا تھال سر پر جھکا آ رہا تھا۔ کہیں دور سے آتی موتیے کی مہک اس کی کلائی سے لپٹ گئی۔ اس نے مراد سے وہ ساری باتیں کیں جو کرنا چاہتی تھی۔ رو پہلے خواب اوڑھ کر سونے کی عمر تھی مگر اس نے نیند مستقبل کے خدشوں میں لپیٹ کر گھر کے عقب میں پھینک دی کہ اسے حقیقت کی سنگلاخ سڑک پر ننگے پاؤں چلنا تھا۔ میری محبت موتیے کی خوشبو نہیں ہے جو تمہیں میرے دل کی داستان سنائے۔ آج سے میری محبت سیپ میں بند موتی کی طرح ہے، نہ جانے اس کے نصیب میں کیا ہے، سمندر کی تہ یا تمہاری ہتھیلی۔ سریا نے بڑے اہتمام سے بھنڈی گوشت بنایا۔ ان برتنوں میں اور گیس کے چولہے پر پکانے کا اپنا ہی لطف تھا۔ نہ دھواں نہ کالک، اسے تو گرمی بھی محسوس نہ ہوتی۔ گرم گرم روٹی پکائی، سلاد رائتا بنا کر خود وہ دوبارہ سے تیار ہو گئی۔ صرف لپسٹک سے ہونٹ رنگے تو رشیدہ یاد آ گئی۔ کنواری لڑکیاں اتنی گوڑی لپسٹک نہیں لگاتیں، وہ ہمیشہ ٹوک دیتی تھی۔ سریا پھر بھی باز نہ آتی تھی اور اب تو خیر اس کا حق بنتا تھا، اس لیے دل کھول کر ہونٹ رنگتی۔ کاش چند سال پہلے شادی ہو جاتی۔ اسے اپنی روکھی پھیکی نوعمری کے گزر جانے کا غم ستایا۔ خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ بالوں کو کندھوں پر پھیلاتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور جس لمحے وہ خود پر باری صدقے جا رہی تھی، بشیر سکینہ کے پہلو میں بیٹھا اس کی منتیں ترلے کر رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے گھر گھر نہیں لگتا، مجھے تو عادت تھی گھر آتے ہی تمہاری صورت دیکھنے کی، کیوں اس بندری سے بور ہو گئے ہو؟ سکینہ نے غصے سے پرے دھکیلا۔
گلے پڑ گئی تھی، کیا کرتا؟ پھر بے سہارا یتیم مجبور ہو گیا، مگر محبت تو تم ہی سے کرتا ہوں۔ دیکھ لی تمہاری محبت، دوسری شادی کر لی، سوکن کو گھر لے آئے، اور کہتے ہو محبت کرتے ہو۔ سکینہ رونے لگی۔ کونے میں کھیلتے بیٹے نے ماں کو روتے دیکھا تو بھاگ کر ماں باپ کے درمیان آ گیا۔ پاپا، میری مما کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ ننھی آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا۔ بشیر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اسی کی محبت تھی جو اسے منتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ سوریا کا خمار اترا تو بیٹا شدت سے یاد آیا، تبھی تو گھر جانے کی بجائے یہاں آ گیا۔ میری کیا مجال، تمہاری مما مجھے ڈانٹتی ہیں۔ تبھی بشیر کا موبائل بجا۔ لو آ گیا فون، اب بتاؤ اس چڑیل کو کہ تم میرے پاس بیٹھے ہو، ضروری تو نہیں اسی کا؟ بشیر نے نمبر دیکھا تو گھسیانہ ہو کر ہنسا۔ سکینہ کو مزید غصہ آ گیا۔ لاؤ میں بات کرتی ہوں، حوصلہ تو کرو، کیا ہو گیا ہے؟ بشیر نے اسے چپ کا اشارہ کر کے کال لی۔ کہاں رہ گئے ہو بشیر، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اور سنگھار باسی، سوریا کی چہکتی کھلکھلاتی آواز اسپیکر سکینہ کے کانوں سے ٹکرائی تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم کھانا کھا لو، میں کہیں پھنس گیا ہوں، کام نپٹا کر آتا ہوں۔ سکینہ کے تیور دیکھتے ہوئے اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ ضرورت کیا ہے بہانہ بنانے کی، جاؤ 16 سنگھار کر کے بیٹھی ہے تمہاری لاڈو رانی، کتنے ہی سنگھار کر لے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہلاوے نہ دے، اس کو طلاق دو، تبھی گھر آؤں گی، ورنہ خدا کی قسم بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ وہ بھڑکی، نہ کر، اسے تو دیکھ کر جیتا ہوں، میری جان ہے۔ بشیر نے بچے کا منہ چوم لیا۔ سکینہ کو ایک دم اپنی پوزیشن اور مضبوطی کا احساس ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اسے طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ سکینہ نے بازو سے کھینچ کر بیٹے کو قریب کیا۔ بس ایک طلاق کی بات رہنے دے، باقی جو کہے گی کروں گا۔ وہ منتوں پر اتر آیا۔ پکی بات ہے؟ تمہاری قسم۔ سکینہ نے سوچ لیا تھا اسے بشیر سے کیا منوانا تھا۔ کاکے نے پرجوش انداز میں مراد کا استقبال کیا۔ میرا شہزادہ آ گیا، گلے لگایا، پیٹھ تھپ تھپائی۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ دونوں ہوٹل کے عقب میں آ کر چرپائی پر بیٹھ گئے۔ تو اپنا جگر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ کاکے نے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اور سنا، اپنی ہونے والی سسرال گیا تھا؟ کاکا، آپ نے مجھے سارے حالات کیوں نہیں بتائے؟ مراد نے شکوہ کیا۔ بتایا تو تھا، اب اس سے زیادہ کیا بتاتا، اور تھانے میں بیٹھ کر تو اس سے زیادہ ان کے لیے کر ہی کیا سکتا تھا۔ کاکے نے نظریں چرائیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نرمین کا اس طرح محنت مشقت کرنا۔ کیا برائی ہے، محنت ہی تو کر رہی ہے۔ برائی محنت میں نہیں، برائی معاشرے میں ہے۔ یہ امریکہ برطانیہ نہیں ہے جہاں لوگ بوٹ پالش کر کے بھی عزت سے پیسے کما لیتے ہیں۔ یہاں تو ایسے کام کرنے والے مردوں کی عزت نہیں تو وہ تو پھر لڑکی ہے۔ آج منشی نے راستہ روکا، کل کو کوئی اور بھی ہاتھ پکڑ لے گا، میں کہاں کہاں سے اسے بچاؤں گا؟ وہ جھنجھلا کر جذبات میں کھڑا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، کاکا دونوں ہاتھوں پر ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بہت ہی آسان حل ہے، جو رشتہ ادھورا رہ گیا اسے مکمل کر لو، شادی کرو، اس طرح تم زیادہ اچھے طریقے سے اس کے خاندان کا خیال رکھ سکو گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے فوراً اس سے شادی کرنا ہوگی، یہی طریقہ ہے اسے محفوظ رکھنے کا۔ مراد نے فیصلہ کن انداز میں کاکے کو دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں بھی ایک خاندان مل جائے گا۔ خاندان پر مراد کا ذہن بھٹکا، مگر اس نے جھٹک دیا، اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا، یہی اس کا فیصلہ تھا۔ شادی؟ نرمین نے بے حد حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ہاں تیری شادی ہوگی، اپنے گھر جائے گی، یاد ہے نا ہم نے کتنے ارمانوں سے تیاری کی تھی؟ سمینہ نے پیار سے اس کی تھوڑی چھوئی۔ دونوں ماں بیٹی کچن میں سامان کی تیاری کر رہی تھیں جو نرمین کو لے کر جانا تھا۔ آج کل وہ ڈبل شفٹ لگا رہی تھی، اسے رزلٹ آنے سے پہلے پیسے جمع کرنے تھے، کالج میں داخلہ لینا تھا۔ نرمین نے ہاتھ پر رکھے آلو کے ملیدے کو دیکھا جسے وہ ٹکی کی شکل دینے والی تھی۔ مگر امی، کیا اگر مگر، بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، میں بھی سکون میں آ جاؤں۔ مراد نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے گھر کا خیال رکھے گا۔ سمرین ایک ٹوکری میں چپس کے لیے آلو کاٹ رہی تھی، طلحہ اور حذیفہ اخبار کاٹ کر لفافے بنا رہے تھے۔ آپی کی شادی ہو گئی تو کام کون کرے گا؟ سمرین کے سوال پر نرمین نے چونک کر دیکھا، وہ جیسے آپی کی شادی کا سن کر ہی پھر سے بھوک جھیلنے کے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ ہم کریں گے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، جڑواں نے سینہ پھیلا کر کہا۔ نرمین نے خاموشی سے تھوڑی گھٹنے پر ٹکائی اور ٹکیاں بنانے لگی۔ الجھتے سلجھتے ریڑھی تیار ہوئی تو اس نے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا۔ طلحہ حذیفہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا، تبھی انور حسین تیر کی طرح نکلا اور نرمین اور ریڑھی کے درمیان حائل ہو گیا۔ کیا ہوا ابو جی؟ وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔
کچھ چاہیے ابو؟ ریڑھی لے کر تم نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا؟ نرمین نے تحمل سے پوچھا۔ انور حسین نے داڑھی کھنچائی، ادھر ادھر دیکھا تو نظر طلحہ اور حذیفہ پر گئی۔ یہ کس لیے پیدا کیے ہیں؟ یہ بچے ہیں ابو جی۔ نرمین نے ضبط سے کام لیا۔ اچھا۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں بچوں کے قد ناپے، پھر اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں جاؤں گا مگر ابو جی آپ تو بیمار ہیں۔ نرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر ثمینہ لپک کر انور حسین کے پاس آئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کل کو نمو کی شادی ہو جائے گی، تب بھی تو آپ کو ہی جانا پڑے گا۔ سمرین فضا ابو کا صافہ لا کر دو۔ نرمین نے حیرت سے ماں کو دیکھا جو خوشی خوشی انور حسین کو بھیجنے کو تیار ہو گئی تھی۔ امی ابو سب برباد کر دیں گے۔ کچھ برباد نہیں ہوگا، انہیں عادت پڑے گی۔ سمینہ خوشی سے نہال انور کو رخصت کرنے لگی۔ نرمین غیر مطمئن سی انہیں دیکھتی رہی۔ سمینہ نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بچے باپ کے ارد گرد پھدکتے جا رہے تھے۔ زیادہ دور مت جانا۔ سمینہ نے مڑ کر نرمین کو دیکھا، مسکرائی۔ زیادہ فکر نہ کرو، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تم بس شادی کا سوچو۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم کر اندر چلی گئی مگر نرمین غیر مطمئن تھی۔ تبھی تو چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے باپ کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ آہستہ آہستہ ریڑھی دھکیلتا وہ مختلف گلیوں سے ہوتا کالونی کے آخری بنگلے کے سامنے بنے چبوترے کے پاس رکا، جہاں عین سامنے ایک پرائیویٹ اسکول کے بند گیٹ پر شام اترتی تھی۔ حذیفہ اور طلحہ نے چبوترے پر پھیلے نیم کے درخت کے نیچے بکھری نمولیاں چن کر جیبیں بھرنا شروع کر دیں۔ کالونی میں داخل ہونے والی سڑک گھر واپسی کے شور سے بھری تھی، جس کے پار کھیت نئی موسمی سبزیوں کی پنیری سے لدے تھے۔ ایک طرف املی آلو بخارے کے شربت کی ریڑھی تھی۔ نرمین دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یہاں سے بخوبی باپ کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ریڑھی کھڑی کر کے ایک طرف اینٹوں والے چبوترے پر بیٹھ کر لاتعلقی سے داڑھی کھجانے لگا۔ کچھ بچوں نے آ کر ٹکیاں مانگی تو بے نیازی سے سر ہلا دیا کہ نہیں ہے۔ نرمین نے طویل سانس بھری اور آہستہ سے آ کر ریڑھی پر کھڑی ہو گئی۔ ماں کہتی تھی رو پہلے خواب اڑو اور دھنک سی ہو جاؤ۔ کیسے سمجھاؤں ماں، خواب تو شیشہ ہوتے ہیں اور شیشے کا مقدر کرچی کرچی ہونا ہے۔ اس نے اپنے رو پہلے خوابوں، خواہشوں اور ارمانوں کو حقیقت کی سنگلاخ چٹان پر مار کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ شادی نہیں کروں گی۔ جس وقت مراد سمینہ کے پاس بیٹھا معاملات طے کر رہا تھا، نرمین دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ مراد نے تعجب سے اور سمینہ نے دانت پیس کر بیٹی کو دیکھا۔ بجھے چہرے اور بجھی آنکھوں کے ساتھ وہ اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ جاؤ یہاں سے، سمینہ نے غصے سے ٹوکا۔ رات سے یہی رٹ لگا رکھی ہے۔ غصے سے سمینہ نے تھپڑ کھینچ مارا تو چپ کر کے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سمینہ نے سمجھا عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر نہیں، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ نرمی ڈانٹ کھا کر خاموشی سے مڑ گئی۔ پریشان ہے، میں بات کرتی ہوں۔ سمینہ نے اٹھنا چاہا۔ نہیں، میں بات کرتا ہوں۔ مراد کھڑا ہوا۔ سمینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں جانے کو تھی جب مراد نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ شادی نہیں کرنی یا مجھ سے نہیں کرنی؟ نرمین نے تڑپ کر دیکھا۔ وہ اس کی محبت سے انجان تھا۔ میں خود غرض نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا، میں سنبھال لوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے گھر والوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کب تک؟ نرمین کو غصہ آ گیا۔ ایک وقت آئے گا تم بھی تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، کیونکہ یہ تمہارا خاندان نہیں ہے، نہ تمہاری ذمہ داری۔ چھوٹی سی لڑکی نہ جانے کہاں سے بڑے بڑے سبق پڑھ آئی تھی۔ شاید زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا۔ مراد جھنجھلا گیا۔ کیا اب تک میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ ساری عمر نہیں دے سکو گے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے، تم بھی بدل جاؤ گے۔ نرمین نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ غور سے اس گھر کو دیکھو۔ میرا باپ پاگل ہو گیا ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تعلیم، بیماری، گھر کا خرچہ، تم کیا کیا دیکھو گے؟ تم ہمارے محسن ہو مراد علی، تم نے اس وقت ہماری مدد کی جب کوئی نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اسی طرح رہو، ہمیں بھیک کا عادی نہ بناؤ، اپنا بوجھ خود اٹھانے دو۔ میں بیٹا نہیں تو کیا ہوا، دیکھو۔ نرمین نے دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے۔ میرے پاس دو ہاتھ ہیں، دماغ ہے، میں اس گھر کی بڑی بیٹی ہوں، میں انہیں سنبھال لوں گی۔ میں تمہیں کس بات سے روک رہا ہوں؟ تمہارا جو دل چاہے کرنا۔ مراد نے اس کے پھیلے ہاتھ تھامے۔ تم کرو گے؟ نرمین کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم، جس نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ تمہاری سگے کس حال میں ہیں۔ مراد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سمینہ تیر کی طرح اڑتی آئی۔ چپ کر نمو۔ کیوں چپ رہوں؟ یہ ہماری بات کرتا ہے۔ اس نے ایک بار بھی سوچا جو سوتیلا باپ اس کو مار مار کر نیلو نیل کر دیتا تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ جو اس کی ماں کو بات بات پر گھر سے نکال دیتا تھا، اب کیا کرتا ہوگا؟
اس نے تو اپنی زندگی بنا لی اور خود غرض ایسا کہ مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا اور میرے خاندان کو سنبھالنے کی بات کرتا ہے۔ میں کیسے اس پر یقین کر لوں امی؟ بہت زبان چلتی ہے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بولی جا رہی ہو۔ سمینہ نے اسے پیٹ ڈالا۔ مراد کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ نرمین نے آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ لو مراد علی، اپنا چہرہ دیکھو۔ وہ چہرہ کیا دیکھتا، قدم قدم پیچھے ہٹتا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ مراد، مراد، میری بات تو سنو۔ بیٹا رکو۔ سمینہ دروازے تک اس کے پیچھے بھاگی، پھر دوبارہ نرمین پر برس پڑی۔ اب نہیں آئے گا۔ اپنی خوش قسمتی کو خود گھر سے باہر نکالا۔ اب ساری زندگی ریڑھی پر پکوڑے سموسے بیچنا، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ لیکن مراد جیسا لڑکا دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ لکھ کر رکھ لے نرمین۔ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تو نیزے کی انی کی طرح نرمین کے دل میں کھپ گئی تھی۔ اس نے مراد کو کھو دیا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چاند کل رات بہت بے چین تھا، کبھی بادل میں چھپتا، کبھی باہر نکلتا تھا، کبھی حیران دکھتا تھا، کبھی اداس لگتا تھا۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ کچھ کچھ مجھ سے ملتا تھا، جو تیری یاد آئے تو میں بےتاب ہوتا ہوں۔ کبھی باہر کو تکتا ہوں، کبھی اڑ کر ٹہلتا ہوں، بڑا خاموش رہتا ہوں۔ جو تیری یاد آئے تو میں پاگل سا لگتا ہوں، ادھورے چاند کی مانند بجھتا جلتا ہوں۔ سائمہ ارسلان۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ نرمین کی چھت پر چاند اس کے آنسوں میں ڈوب گیا۔ کیا بتاؤں مراد، یوں جدا ہونا آسان ہے۔ میرے پاس یہ بھرم تو ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر ایک وقت آتا تم تھک جاتے، محبت بوجھ بن جاتی اور میں تمہاری آنکھوں میں حقارت نہیں دیکھ سکتی۔ نرمین کے دل پر فرح کا حقارت اور بیزاری بھرا لہجہ نقش تھا۔ میں تو مزدور کی بیٹی ہوں، مزدوری میری قسمت ہے۔ تم میری مشقت ساری عمر کہاں بانٹ سکتے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر جاتے، اس سے بہتر ہے میں راستہ بدل لوں۔ وہی چاند نہر کے پانیوں میں مراد کی نظروں کے سامنے غروب ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ ساری رات جلنے کوٹنے اور غصہ کرنے کے بعد مراد نے ہار مان لی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ چیک 59 جانے والی ویگن پر سوار ہو گیا تھا۔ بشیر دوپہر کو کھانے پر نہیں آیا تھا، مطلب اب اسے شام کو ہی آنا تھا۔ ثریا نے ساری دوپہر لگا دی۔ سکینہ کی جتنی چیزیں استعمال والی تھیں خود رکھ لیں، بچے کی چیزوں کا بکسہ بھر کر سائڈ پر لگا دیا، گھر کی صفائی ستھرائی کی، باقی دوپہر سو کر گزاری۔ کتنی گہری میٹھی اور پرسکون نیند تھی۔ تازہ دم ہو کر اٹھی تو بشیر کو فون کیا، مگر اس نے اٹھایا ہی نہیں، کام میں مصروف ہوگا۔ اس نے پھر سے نہا کر جوڑا نکالا، خود کو آراستہ کیا، بڑا مگ دودھ پتی کا بنا کر برآمدے میں آ گئی۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس نے فخر اور غرور سے ادھر ادھر دیکھا، کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیگم صاحبہ بن کر بیٹھ گئی۔ اقصیٰ اور رشیدہ مجھے دیکھیں تو جل بھن جائیں۔ کسی خیال کے تحت اس نے نمبر ملا لیا۔ اقصیٰ نل کا کھول کر بالٹی بھر رہی تھی، اسے بکریوں کو پانی پلانا تھا۔ رشیدہ جانوروں کو ٹوکرا بھر بھر چارہ ڈال رہی تھی، جب بلو بھاگا آیا اور سیدھا اقصیٰ کے پاس آ کر رکا۔ تجھے چلنا نہیں آتا؟ جب دیکھو دوڑیں ہی لگاتا ہے، جیسے کٹا کھل گیا ہو۔ اقصیٰ نے ناگواری سے ٹوکا۔ ہا ہا ہا، جانوروں میں رہتی ہے تو مثالیں بھی وہی دے گی۔ بلو نے دانت نکال کر مذاق اڑایا۔ ٹھہر جا، اقصیٰ نے چپل پاؤں سے نکالی، بعد میں مار لے، پہلے فون تو سن لے۔ بلو نے موبائل سامنے کیا۔ اقصیٰ نے بڑی آس میں فون پکڑا، کیا پتا کسی چاچے مامے تائی کا ہو، جو انہوں نے اس مشقت بھری زندگی سے نکال لے۔ جس دن ان کی چھت اڑی، رشیدہ بکری اور اقصیٰ نے رسولہ کے گھر پناہ لی تھی۔ پھر گاؤں کے سرکردہ لوگوں نے سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل نکالا۔ انہیں ابھی انہی کے گھر میں ایک کمرہ مل گیا تھا اور تازہ بنے جانوروں کے باڑے میں کام بھی۔ اقصیٰ اتنا رو چکی تھی کہ اب روبوٹ بنی گوبر اٹھا کر پاتیاں تھاپتی۔ یہ گوبر انہیں مفت میں ملتا تھا بونس کے طور پر۔ وہ یہ اپلے بیچ لیتیں۔ کبھی کبھی وہ ہاتھ روک کر بے حد حسرت سے گاؤں کے اوپر سے گزرتی پکی سڑک کو دیکھنے لگتی، جہاں ویگن آ کر رکتی اور ان لڑکیوں کو اٹھاتی تھی جو گاؤں سے شہر کالج میں پڑھنے جاتی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی اقصیٰ بھی ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں تھی۔ وہ یہاں تھی، جانوروں کے باڑے کی نگران بن کر اپلے تھاپ رہی تھی۔ کیسی ہو اقصیٰ؟ ثریا کی آواز میں ایسی چہکار تھی جو آسودگی اور بے فکری کی دین تھی۔ اقصیٰ کچھ بول ہی نہ پائی۔ کوئی پوچھتا کیسی ہو تو وہ رونے بیٹھ جاتی۔ ایسی تھی وہ۔ اسے فون پر کسی سے بات کرتا دیکھ کر رشیدہ ہاتھ جھاڑتی پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے پاس دیکھ کر اقصیٰ نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہائے اللہ، تمہیں تو چپ ہی لگ گئی، میرا حال ہی پوچھ لو۔ کیسی ہو آپا؟ کچھ نہ پوچھ، مجھے تو لگتا ہے جنت میں آ گئی ہوں، آسمانوں پر اڑ رہی ہوں۔
کبھی تم لاہور آؤ تو میرا گھر دیکھنا، پورا پکا ہے، پتھر لگا ہے، غسل خانہ تو ایسا ہے کہ پاؤں پھسل جائے۔ تو اب تک پھسلی کیوں نہیں؟ کون سی سہولت ہے جو بشیر نے میرے لیے جمع نہیں کی؟ شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو پچھتائی ہوں کہ پہلے ہی کیوں نہ بھاگ آئی۔ اقصیٰ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ رشیدہ نے موبائل اقصیٰ کے ہاتھ سے لے کر بلو کو پکڑا کر جانے کا اشارہ کیا۔ پتہ ہے آپا، تمہارے چاچا نے گھر بیچ دیا اور بلو بات کرتا کرتا بھاگ گیا۔ رشیدہ نے اقصیٰ کو دیکھا اور نلکے کے نیچے ہاتھ کر دیے۔ وہ سوں سوں کرتی دور جا بیٹھی، گویا پھر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ رشیدہ خود ہی نلکا کھول کر ہاتھ پاؤں دھونے لگی۔ اماں تم تو کہتی تھی برے کام کا انجام برا ہے، پھر وہ کیوں اتنی خوش ہے؟ اقصیٰ نے تڑک کر پوچھا۔ اللہ کی مرضی، تو ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے جو مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی؟ اللہ کو ہم پر ترس کیوں نہیں آتا؟ پاگلے، کوئی زندگی رب سے مول تھوڑی خریدی ہے جو میں اس سے حساب مانگنے لگوں۔ اس کو پتہ ہے کس کو کہاں رکھنا ہے۔ سیکھ کچھ اپنی ماں سے۔ رسولہ نمکین آلو والے چاولوں کی پلیٹ لے آئی۔ اتنے سیاپے کسی اور کی جان کو لگے ہوتے تو مر کھپ جاتا، پر دیکھ تیری ماں ہر دفعہ نئے نکور دکھوں کی گٹری باندھ کر سر پر رکھتی ہے اور چل پڑتی ہے زندگی کے نئے سفر پر۔ تو کیا کروں؟ جب تک زندگی ہے پینڈے تو کرنے ہیں۔ رشیدہ نے پلیٹ پکڑی اور اقصیٰ کو پیار سے پکارا۔ آجا گڈی، تجھے بھوک لگی تھی۔ اقصیٰ غصے میں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بڑا تتا دماغ ہے اس کا، ہر وقت لڑتی مرتی رہتی ہے۔ رشیدہ نے ڈھال سی چرپائی پر بیٹھ گئی۔ مجھ میں کون سی ہمت ہے، بس ایک امید ہر صبح پلو سے باندھ لیتی ہوں، کیا پتہ۔ ایک حسرت بھری آہ اس نے لبوں پر ہی روک لی۔ اس سے آنا ہوتا تو کب کا آ جاتا۔ تو میری بات مان، اقصیٰ کی شادی کر دے۔ رشیدہ نے حیرت سے اپنی ہمجولی کو دیکھا۔ تیرے سوا اس کا کوئی نہیں، اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ رسولہ مشورہ دے کر چلی گئی۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ پہلی بار تفکر کی لکیریں اس کے ماتھے پر جمیں۔ ابھی تو وہ اقصیٰ کا پردہ تھی، ڈھال تھی، آج آنکھ بند ہو جائے تو اقصیٰ کا کیا ہوگا؟ اس نے پہلی بار مراد سے ہٹ کر سوچا۔ رشیدہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے سامنے شکنجبین کا جگ پڑے پڑے گرم ہو گیا تھا اور اس نے گھونٹ نہ بھرا تھا۔ یہ برادری کا واحد گھر تھا جہاں اقصیٰ کے ہم عمر لڑکے تھے۔ رشتے میں وہ رشیدہ کا چچا زاد بھائی تھا اور ایک گھنٹے سے دونوں میاں بیوی اس کا مدعا سننے کے بعد دوسرے کمرے میں گھسے مشورہ کیے جا رہے تھے۔ رشیدہ خود سوالی بن کر آئی تھی۔ میری دھی میں کس چیز کی کمی ہے؟ قبول صورت، پڑھی لکھی سگڑ۔ اندر کہیں گمان تھا کہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے، مگر ہر گزرتے منٹ کے ساتھ امید دم توڑنے لگی۔ ان جھانکنے کی کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ دوسرے کمرے میں آ رکی۔ صاف چٹا جواب کیسے دوں؟ چچا زاد بھائی متذبذب تھا۔ جیسے بھی دو، میری طرف سے انکار ہے۔ اس 2 بار کی بیوہ کو میرا ہی گھر ملا، اتنے فالتو ہیں میرے پتر۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کر ہی دیتے ہیں، اللہ ثواب دے گا۔ بارات لے کر کہاں جاؤ گے؟ بھینسوں کے باڑے میں۔ بیوی کی بات سن کر اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ بس کہہ دو، ہم نے دونوں کے رشتے کر دیے ہیں۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی، دوسری اللہ جانے کیسی ہو۔ دونوں پکی اصلاح کر کے آئے تو شکنجبین کے بھرے جگ میں مری مکھی تیر رہی تھی۔ رشیدہ اس کا جواب سن کر جا چکی تھی۔ اسے اپنی وجہ سے دوسروں کو مشکل میں ڈالنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ کپاس کی چنائی کے بعد اپنی اپنی مزدوری سنبھالے وہ مکئی کے کھیتوں کے کنارے چہلے کرتی آگے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ کھیتوں میں سرسراتی ہوائیں رنگ برنگی اوڑھنیوں کے ساتھ شرارت کر جاتیں تو بلا وجہ کھلکھلا اٹھتیں، مگر اس نے بنجر ہونٹوں پر ہنسی کی ایک کلی بھی نہ چٹکی۔ وہ ان سب سے کٹی اپنے ہی قدم گنتی آ رہی تھی۔ آج اماں اسے رسولہ کے سپرد کر کے نہ جانے کس کام سے نکلی تھی۔ نہ اقصیٰ نے کچھ پوچھا، نہ رشیدہ نے کچھ بتایا۔ خود رو پیلے پھول اس کے پیروں کو چومتے اور سبز گھاس لپیٹ لپیٹ جاتی۔ کماد کا کھیت شروع ہو گیا۔ لڑکیاں مڑ مڑ گئی تھیں، تبھی کوئی چیل کی طرح جھپٹا اور اسے اندر کھینچ لیا۔ اس کی چیخوں نے فصل میں چھپے پرندے اڑا دیے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کون پیچھے رہا اور کون چیخا، مگر وہ ساری واپس بھاگیں۔ اقصیٰ کھیت کے کنارے گری تھی، اس کا گال سرخ تھا۔ کوئی ہلکی سی جسارت کر کے بھاگ گیا تھا۔ ایسی جلن چڑھی دونوں کو کہ میری پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ بشیر ٹی وی دیکھتا سریا کی باتوں سے بیزار ہو رہا تھا جو اس کے کندھے پر چڑھی چنے کھاتی بولے جا رہی تھیں۔ یا تو چنے کھا لو یا مجھ سے بات کر لو۔ اس نے اپنا کندھا چھڑایا۔ اپنا کوئی تھاں ٹھکانہ نہیں بچا، چاچا نے وہ گھر بھی بیچ دیا۔ سریا کو اس کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی تھی۔
کیا مطلب؟ بشیر ایک دم سیدھا ہوا۔ کیسے بیچ دیا؟ جیسے بیچتے ہیں۔ ثریا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ثریا نے تو گھر بکنے والی بات کو سنجیدہ ہی نہ لیا تھا۔ وہ گھر تمہارے باپ کا تھا، وہ کون ہوتا ہے بیچنے والا؟ بشیر کو غصہ آ گیا۔ اچھا چلو جانے دو، میں ویسے بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ ثریا نے ٹالا۔ ہونا بیوقوف، اپنا حق کون چھوڑتا ہے؟ لاؤ نمبر دو، میں خود تمہارے چاچے سے بات کرتا ہوں۔ سیدھی طرح دے دے تو ٹھیک، ورنہ اپنے پھپھڑ کا سر پھاڑ سکتا ہوں تو چھوڑوں گا اس کو بھی نہیں۔ ثریا ڈر گئی۔ میرے پاس نمبر نہیں ہے، اب مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ بشیر نے بری طرح گھورا۔ قسم سے۔ چل میں ڈھونڈ ہی لوں گا اس کا نمبر بھی اور ٹھکانہ بھی۔ اب چاچے کی خاطر مجھ سے لڑتے رہو گے؟ پورا دن تمہارا انتظار کرتی رہی، اس کا احساس تک نہیں۔ ثریا نے لگاوٹ سے بات کو سمیٹا۔ اب اکثر دیر ہو جایا کرے گی، کام بہت ہے۔ وہ لیٹ گیا۔ اور میں کیا کروں گی؟ آس پڑوس میں سہیلیاں بنا لو۔ سکینہ کی تو بہت ہوتی تھیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، کم بخت ماریاں اس کی سہیلیاں ہیں، مجھ سے مل کر تو اس کو ایک ایک بات بتاتی ہیں۔ ثریا نے ناک چڑھائی تو بشیر ہنسنے لگا۔ دوسری عورت کو تو یہ سب سہنا پڑتا ہے، تو طلاق دو اسے، جان چھڑاؤ۔ دیکھتے ہیں، کل کھانا تھوڑا زیادہ بنا لینا۔ کیوں؟ مہمان آنے ہیں۔ یہی سمجھ لو۔ بشیر نے ٹی وی کی آواز بلند کی، گویا اب مزید بات کا ارادہ نہ ہو۔ ثریا کو بشیر کا انداز سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ من موجی تھا، دل چاہتا تو گھنٹوں اسے سنتا، نہ دل چاہتا تو تکیہ کانوں پر رکھ کر سو جاتا۔ ثریا اندر سے بدلنے لگی تھی۔ کسی کی نہ سننے والی اب بشیر کے ہر انداز کی پرواہ کرتی تھی۔ کیا پتہ بشیر کے دوست ہوں یا لاہور میں رہنے والا کوئی رشتہ دار۔ ثریا دل ہی دل میں پلاننگ کرنے لگی۔ اگلے دن بشیر اسے صبح ہی صبح سارا سودا دے گیا تھا۔ ثریا نے دل لگا کر پلاؤ بنایا، رائتہ سلاد سالن میں بشیر نے کہا تھا کوئی سبزی بنا لے تو اس نے ٹماٹر اور دہی ڈال کر آلو بینگن بنا لیے۔ خود بھی تیار ہو جاتی ہوں، کیا پتہ مجھ سے ملنے کو کہے۔ نہا کر لمبے بال کھولے چھوڑے، نارنجی سوٹ پر شوق سا میک اپ کیا، اپنی حشر سامانیوں نے مطمئن ہو کر برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ تبھی باہر موٹر سائیکل کی آواز آئی تو دوپٹہ سر پر ٹکائے اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا، مگر موٹر سائیکل آگے نکل گئی۔ بدتمیز مارے ایک جیسی ٹی کرتے ہیں۔ اس نے ذرا سا باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ دکاندار دکان چھوڑ کر لپک کر پاس آیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ کیسا تمیز تہذیب والا لہجہ، اور لفظ بھابھی پر تو وہ نہال ہو گئی۔ وعلیکم السلام بھائی جی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، یہ سامنے میری دکان ہے۔ محلے میں بشیر کی نئی بیوی کے حوالے سے بڑی چہمہ گوئیاں تھیں، اور وہ تو بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل کر رہا تھا۔ نہیں، میں تو بشیر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شرمائی۔ بڑے خوش نصیب ہیں بشیر بھائی، جنہیں آپ جیسی فرما بردار محبت کرنے والی بیوی ملی۔ تبھی موٹر سائیکل پاس رکی۔ السلام علیکم بشیر بھائی۔ دکاندار کا رنگ اڑ گیا اور لپک کر دکان میں گھس گیا۔ ثریا نے مسکرا کر بشیر کو دیکھا، جس کا چہرہ لال اور آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ عقب میں ایک رکشہ بھی تھا، جسے دیکھے بغیر ثریا نے دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ موٹر سائیکل گولی کی طرح اندر آیا۔ ثریا کو لگا ستون سے ٹکرا جائے گا۔ وہ حیران پریشان دروازہ بند کرنے کو مڑی تو ششدر رہ گئی۔ سکینہ بچے سمیت رکشے سے اتری، اور ساتھ میں اس کا سامان بھی تھا۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ ثریا ہتے سے اکھڑ گئی۔ جواب مجھ سے لو۔ عقب سے بشیر نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ سکینہ نے سامان دروازے سے اندر کیا اور بیٹے کی انگلی پکڑی۔ چل تیری ساجدہ خالہ سے مل کر آتے ہیں۔ کمرے سے گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز باہر آ رہی تھی۔ جنگل میں آگ بھی اس سے کم عرصے میں پھیلتی ہوگی جتنے کم وقت میں اقصیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کی خبر گاؤں میں پھیلی۔ اقصیٰ چھوٹی سی کوٹری میں کنڈی لگا کر چھپ گئی۔ رشیدہ لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھکنے لگی۔ کوئی ہمدردی کرتا، کوئی مشکوک ہو کر عجیب واہیات سوال کرتا۔ کہیں پہلے سے تو کوئی چکر نہ تھا۔ بڑی والی بھی اسی طرح کھیتوں کھلیانوں میں۔ ثریا کے قصے جو سرگوشیوں میں دہرائے جاتے پھر سے زبان زد عام ہونے لگے۔ ہم تو اتنے عرصے سے آتے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہ ہوا۔ ہم جولیاں کانوں میں گھسی آتیں۔ کون تھا؟ تم نے دیکھا ہوگا۔ کیا پتہ تم سے سچا پیار کرتا ہو۔ انہیں کون سمجھاتا کہ سچا پیار کرنے والے چھپ کر دھاوا بولتے ہیں، نہ ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ شیطان جو کوئی بھی تھا، اس پر زندگی اور تنگ کر گیا تھا۔ رشیدہ نڈھال سی آئی۔ اس نے ماں کی آواز سن کر دروازہ کھولا اور روبوٹ کی طرح جا کر چرپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ رشیدہ نے چپل اتار کر پیر اوپر رکھے جو سوج کر کپا ہو رہے تھے۔ کچھ کھایا نہیں؟ تیرے لیے مرونڈا لائی ہوں۔
رشیدہ نے پلو کھول کر منڈے کی 2 ٹکیاں اس کے پاس رکھیں۔ بس ماں ہی تھی جس کے لہجے میں شک تھا نہ شبہ، شیرنی میں کمی نہ آئی تھی نہ شفقت میں، بس گپ چپ بیٹی کی شکل دیکھتی رہی، جو لڑنا تو ایک طرف بولنا بھی بھول گئی تھی۔ مرونڈا اٹھاتی اقصیٰ نے دیکھا ماں کے پیر دھول سے اٹے سوجے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں کا پیڈا کر کے آئی تھی۔ رشیدہ لیٹ گئی، اقصیٰ نے دوپٹے کے پلو سے اس کے پیر جھاڑے اور نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے دبانے لگی۔ رشیدہ کے لب مسکرائے اور آنکھیں برس گئیں۔ وہ اپنی حوروں جیسی بیٹی کے لیے آج ہر اس گھر میں گئی تھی جہاں کنوارے مرد یا لڑکے تھے، بس نکاح کے 3 بول پڑھوا کر عزت سے اسے گھر بٹھا لیں۔ رشیدہ کی ایک ہی التجا تھی اور دوسری طرف سب یوں گھن کھا رہے تھے جیسے وہ اپنی کوڑ زدہ بیٹی کو زبردستی ان کے گلے ڈالنے آئی ہو۔ خدا کا خوف کھا رشیدہ، جس لڑکی کے قصے کلیانوں میں مشہور ہوں اسے اپنے گھر کی عزت کیسے بنا لیں؟ رشیدہ تو نے تو بڑی عزت سے زندگی گزاری، لڑکیاں کیوں نہ سنبھالی گئیں؟ تیر پر تیر کھاتی نڈھال وہ گھر آ کر گری تھی۔ اماں اب کیا ہوگا؟ اقصیٰ کی خوفزدہ آواز رشیدہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ سامان باندھ لے کڑیے۔ کیوں اماں، چلتے ہیں؟ رشیدہ کے لہجے میں تھکن ہی تھکن تھی۔ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی زمین بہت ہے، جہاں بھی ٹھکانہ بنا دے۔ اقصیٰ متذبذب سی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہو مراد آئے تو مایوس ہو کر لوٹ جائے۔ تو کیا اب اماں کا انتظار دم توڑ گیا تھا؟ اقصیٰ نے پوچھ لیا۔ رشیدہ نے بازو آنکھوں پر رکھ کر چپ سادھ لی۔ اقصیٰ نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر چھوٹا موٹا سامان سمیٹنے لگی۔ کچھ بھی ہو جائے اب اقصیٰ بھی اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ روک کر ماں کو دیکھا۔ اماں، آپا کے پاس لاہور جائیں، اس کا بڑا سا گھر ہے، ہمیں بھی کمرہ دے دے گی۔ سوچ سوچ کر اقصیٰ نے حل نکال لیا۔ صبح ہوتے ہی نکلنا ہے۔ رشیدہ نے کروٹ بدل کر بات ختم کر دی۔ امی، میں ٹیوشن پڑھانے جا رہی ہوں۔ نرمین ماں کے پاس رکی جہاں ثمینہ صبح صبح بچوں کے کپڑے دھونے بیٹھ گئی تھی۔ سارے بچے اسکول جا چکے تھے۔ اپنے فیصلے خود کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ ثمینہ کی ناراضگی حد سے زیادہ تھی۔ نرمین شرمندہ ہو گئی۔ وہ باجی نے کہا تھا آج گھر میں مہمان آئے ہیں تو صبح صبح آ کر تھوڑا کام کروا دو، 4 پیسے مل جائیں گے۔ وہ یہ بات ماں کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ عزت کی روٹی راست نہیں تھی جو مراد تجھے گھر بٹھا کر کھلاتا۔ امی اپنے لیے نہیں کر رہی۔ نرمین کو غصہ آ گیا۔ ہمارے لیے بھی نہ کر۔ ثمینہ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ کہہ دیتی ابھی 2-4 سال رک جاؤ۔ وہ رک جاتا، صاف انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب نہیں ملنے والا۔ کیسا ہیرا لڑکا ہاتھوں سے گنوا دیا۔ نرمین خاموشی سے نکل گئی۔ پیچھے ثمینہ بڑبڑ کرتی رہی۔ اگر میں اسے کہہ دوں کچھ سال میرا انتظار کر لو تو کیا واقعی وہ انتظار کر لے گا؟ لاشعوری طور پر اس کے قدم مراد کے گھر کے سامنے رکے۔ وہ متذبذب تھی۔ مراد کو کھو دینے کا احساس سوہانے روح تھا۔ کیا ہوا اگر میں بھی تھوڑی سی خود غرض ہو جاؤں؟ نرمین کی محبت اکسانے لگی۔ تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک مکان کا بچہ باہر نکلا۔ نرمین کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ جانتا تھا نرمین کی شادی مراد سے ہونے والی ہے، اسی لیے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ مراد بھائی تو ساری رات سے گھر نہیں آئے۔ نرمین دل گرفتگی سے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے مراد کا دل توڑا تھا، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ اگر وہ یہ گھر یہ گلی چھوڑ گیا، انجانے خدشے دل کو لاحق ہوئے تو کیا؟ راستہ تو تم نے بدلا ہے، وہ گھر بدل لے تو کیا؟ زمین نے بڑی صفاقی سے اسے ٹوک دیا۔ وہ دل گرفتہ سی نمبردار کے گھر آ گئی تو پھر سارا دن کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ باجی کے ساتھ مل کر گھر چمکایا، کھانا بنایا، بریانی بنانے کی ترکیب نوٹ کی۔ باجی نے ہی کہا تھا اسے صرف پکوڑے سموسے نہیں، بریانی بھی بیچنی چاہیے، صرف سڑک پر نہیں گھر گھر بک جائے گی۔ باجی کا مشورہ نرمین کے دل کو لگا۔ اے کڑی، کم کر کر کے مر جانی۔ نمبردار صاحب نماز پڑھ کر آئے تو اسے دروازوں کے شیشے چمکاتا دیکھ کر بولے۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔ بڑی سخت جان ہوں دادا جی، اتنی جلدی نہیں مروں گی۔ اتنی مشقت کس لیے پتری؟ انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ کالج میں داخلہ لینا ہے، فیس کے پیسے جمع کرنے ہیں۔ نرمین نے شیشے پر پانی چھڑک کر اخبار سے رگڑنا شروع کیا۔ لو، وعدہ رہا، تمہیں داخلہ مل گیا تو فیس میرے ذمے۔ نرمین نے شیشے میں نظر آتے ان کے عکس کو دیکھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو مطلب ذمہ لے لیا تھا۔ لاہور میں میرا بھتیجا ڈاکٹر ہے، چھٹی پر آیا تو کہوں گا تمہارے ابا کو بھی دیکھ لے۔ وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئے۔ نرمین اب آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی
اس نے تو بس ارادہ کیا تھا، راستے اور وسیلے تو اللہ نے بنائے تھے۔ وہ اوندے منہ بیڈ کے سامنے نیچے پڑی تھی، پورے وجود میں درد کی ٹیس سے سر جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ سکینہ نے تعصب سے گٹھری بنی ثریا کو دیکھا، وہ بے حس و حرکت تھی۔ سکینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اے اللہ، کہیں مار کر تو نہیں پھینک دیا؟ ثریا، اس نے بے اختیار کندھا ہلایا تو ثریا کے لبوں سے قرح نکلی۔ شکر ہے زندہ ہو۔ سکینہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ثریا نے بامشکل سیدھی ہو کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ اس کی حالت دیکھ کر سکینہ کو ترس آ گیا۔ کیا ہوا؟ بشیر کو اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا؟ اس نے پانی کا گلاس بھر کر ثریا کو تھمایا۔ کیا ہوا؟ ثریا نے اپنے دکھتے دماغ پر زور ڈالا۔ یہ تیرا گاؤں نہیں ہے جہاں نت نئے عاشق اپنے پیچھے لگا کر فائدہ اٹھاتی تھی۔ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہاں بھی وہی گند گھولنے لگی ہے۔ پر یہ میرا گھر ہے، گھر شریف عورتوں کی طرح رہ سکتی ہے تو رہ، ورنہ کسی اور جگہ چلی جا۔ بشیر کی تیز آواز اس کے سر میں مرچیں چبونے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گی تبھی وہ تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ سکینہ نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا، کیونکہ مرد جس عورت کو بھگا کر لاتا ہے وہ اس سے محبت تو کرتا ہے پر عزت نہیں۔ ثریا نے برستی آنکھوں سے سکینہ کو دیکھا۔ وہ بھی تو میرے ساتھ بھاگا تھا، مرد کو تو 7 خون معاف ہیں، یہ دنیا جو اس کی ہے۔ سکینہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی تو اس سے زیادہ سوکن کی دلجوئی نہیں کر سکتی تھی۔ ثریا نے دھندلی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ گھر کی مالک، اس کی بیڈ روم کی ملکہ بڑے تمتماک سے بیڈ پر دراز تھی، اور وہ کہاں تھی؟ زمین پر، اس کے قدموں کے پاس، کیونکہ اس کا شوہر اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ کیکر کے پھولوں سے ڈھکی اس کے باپ کی قبر آج بھی اتنی ہی تازہ تھی، صاف ستھری، پانی چھڑکا ہوا، جیسے ابھی ابھی کوئی وہاں سے ہو کر گیا ہو۔ مراد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے آس پاس اپنی ماں کی خوشبو آنے لگی۔ وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر شہر خاموشہ میں صرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ نڈھال سا قبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ جا کر ماں کے سامنے کھڑا ہوتا۔ تب ہی تو گاؤں جانے کے بجائے سیدھا قبرستان آیا تھا۔ اسے باپ کی قبر سے ہمت کشید کرنا تھی، تب ہی ماں کا سامنا کر پاتا، ماں جو اس سے کچھ ہی دور تھی۔ جانتا ہوں ابا، آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے قبر کی مٹی کو چھوا۔ یار، اولاد نے ماں پیو کا حق تو کیا دینا ہے، بس کبھی کبھار آ کر فاتحہ پڑھ جانا، میری قبر ٹھنڈی رہے گی۔ کیسا بدنصیب بیٹا ہوں، آپ کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہ کر پایا۔ اب آ گیا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ماں کو اتنے برسوں کا حساب کیسے دوں گا۔ میں آپ کا بیٹا تھا ابا، اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا؟ اور وہ رفیق علی، وہ مجھے گھر میں کہاں گھسنے دے گا؟ اگر اس نے ماں سے ملنے نہ دیا تو کیا کروں گا؟ اوئے تیرا بیڑا پار، کوئی اتنی سی بات پر روتا ہے؟ تو جوان ہے جوان۔ بچپن میں ایک بار ہاتھ میں درانتی لگ گئی تھی، باپ نے گود میں لے کر تگڑا کر دیا تھا۔ ایک دم احساس ہوا کہ وہ اب کمزور سا مراد نہیں ہے، ایک بھرپور جوان تھا۔ رفیق علی ہاتھ اٹھاتا تو ہاتھ پکڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ بچپن کے خوف سے ہاتھ چھڑاتا باپ کی قبر کی مٹی چومتا وہ تگڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ابا، وہ نم آنکھیں پوچھتا مسکراتا مڑا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ بڑے بڑے فرعون غرق سمندر ہوئے، وہ تو بس رفیق علی تھا۔ گورکن اسے متذبذب کھڑا دیکھ کر پاس آیا۔ کس کی تلاش ہے پتر؟ یہاں تو کسی کی نہیں، گاؤں میں ڈھونڈنا ہے کسی کو۔ مراد نے گہری سانس بھری۔ تو گاؤں جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں بھی کچھ اپنے ہیں۔ بوڑھے نے دھندلی آنکھوں سے غور سے دیکھا تو علی بخش بے اختیار یاد آ گیا۔ کس کو ڈھونڈتا ہے؟ علی بخش کی بیوہ کو۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بوڑھے نے علی بخش اور رفیق کی قبروں کو دیکھا۔ ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، آخری بار۔ آخری بار؟ دنیا بڑی ظالم ہے، جی نہیں دیتی۔ گاؤں چھوڑ کر جا رہی تھی، مراد کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔